السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہ پہلی بار جب ہم ملے۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ رضا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ زوں 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 ڈرل مشین کی مسلسل چلتی آواز اس کے اعصاب کا کڑا امتحان تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج کی 3 سینٹر صوفے کی درمیانی نشست پر پیر لٹکائے سینے پر بازو لپیٹے بیٹھا تھا، پلکیں چپکائے بنا کریم کلر کی دیوار کو گھور رہا تھا۔ تصور کی آنکھ جو منظر کشی کر رہی تھی وہ اس کی صحت مند چہرے سرخ و سفید رنگ کو لال انگارے میں بدل رہی تھی، اور منہ سوج سوج کر اس غبارے کی مانند ہو رہا تھا جس کے پھٹنے میں بس اگلا منٹ درکار ہو۔ فون کب سے بج رہا تھا؟ وہ اپنی غسیلی سوچوں میں بری طرح تو گم تھا ہی، مگر ڈرل مشین کے شور میں آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ڈرل مشین پل بھر کو رکی تو فون بیل نے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں فون تلاشا تو خود ہی تقریباً فون پر چڑھا بیٹھا تھا۔ 7 مسڈ کال۔ او نو۔ ہیلو ہیلو وعلیکم السلام۔ نہیں، میں کمرے میں نہیں تھا۔ کمرے میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ اور یہ پیچھے شور کیسا ہے؟ لگتا ہے جیسے کوئی ڈرل مشین چل رہی ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سرد سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔ آپ بتائیے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شوگر کنٹرول ہے؟ اور موسم کیسا ہے؟ ارے یہاں آ کر سارے دل درد دور ہو گئے ہیں، میرے بھی اور تمہاری دادی جان کے بھی۔ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی دیر تھی۔ لوگ حج کرنے کے بعد کی زندگی کو نیا جنم کہتے ہیں، ہم تو اس پہلی نگاہ میں ہی دلے دلائے ہو گئے۔ یہ کوئی نیا آسمان ہے، نئی زمین، اور ہم بھی وہ نہیں جو گھر سے نکلے تھے، نئے سے۔ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے۔ ہر زائر کی طرح دادا جان پر بھی مکہ کا فسو چڑھ گیا تھا، اور وہ کہنے کو اس کا حال چال پوچھنے کو فون کرتے تھے، مگر کس سے سارے اپنے کہتے تھے۔ آپ خوش نصیب ہیں دادا جان۔ وہ مسکرایا۔ اسے اپنی مسکراہٹ بہت خوشی دے رہی تھی۔ بالکل، یہاں آ کر یقین آ گیا۔ دادا جان خوش دلی سے ہنسے۔ تم سناؤ، بجھے لگ رہے ہو، بور ہو رہے ہو نا؟ بس بیٹا چند دن اور۔ اٹس اوکے، آپ میری فکر نہ کریں۔ دادی جان ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ٹھیک ہے، انہیں یہاں کوئی اسکول کے زمانے کی دوست مل گئی ہے۔ دونوں بڑھیائیں اپنے اپنے گناہوں کی معافی اکٹھے ہی مانگتی ہیں۔ ہاں، بری بات دادا جان۔ وہ جو بہت دیر سے تن کے بیٹھا تھا بیڈ پر ڈھیلا سا ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ بھابی بیگم کیسی ہیں؟ میری ان سے بات ہی نہ ہو سکی۔ بٹیا کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ تم تو میری بات کروانا، اور تم ان کا خیال رکھ رہے ہو نا؟ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، نہ ہی کسی کو شکایت۔ دادا جان دھیان آنے پر ہمیشہ کی یاد دہانی کروانے لگے۔ وہ دوبارہ تن کے بیٹھ گیا۔ انہیں اب میری کیا ضرورت؟ مجھ سے بہتر خیال رکھا تو جا رہا ہے۔ جی دادا جان، رکھتا ہوں خیال، آپ فکر مند نہ ہوں۔ چاچو کدھر ہیں؟ تمہاری دادی جان تمہارے کھانے کے حوالے سے فکر مند ہو رہی ہیں کہ باہر کا گند من کھاتا ہوگا۔ میں نے تشفی کروائی۔ بھابی بیگم اور نوین بیٹا ہے نا، باقی جو مرضی کھاؤ پیو، مگر ناشتہ گھر کا بنا ہوا کرنا، سمجھے؟ اور تمہارے چچا؟ اس نے دیوار گیر گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور ابھی تک اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ دیر سے سو کر تو اٹھا تھا، مگر دیکھو، جو ذرا پرواہ ہو، پہلے تو چندہ ناشتہ کر لو، خالی پیٹ چائے مت لینا، پہلے کچھ کھا لو۔ اور اب دیکھو، مجال ہے جو 3 دن سے پوچھا ہو، زندہ ہو یا مر گئے۔ ہاں، اور دادا جان کہتے ہیں گھر کا بنا ہوا ناشتہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ناشتے کا تصور کیا۔ جلے اکڑے سیاہ توس، انڈے کی زردی گزرے وقت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ رہی چائے، وہ چائے کے مخصوص ذائقے کا عادی تھا۔ مناسب چینی، مناسب پتی اور مناسب دودھ، نہ کم اور نہ زیادہ، بلکہ زیادہ تو حلق سے بھی نہیں اتر پاتی، اور وہ خود سب کام کر لیتا تھا، مگر اپنی پسند کے فلیور کی چائے نہیں بنا پاتا تھا۔ دادی جان بنا دیں، دادی بیگم بنا دیں، یا پھر اسے یکدم یاد آیا اس کے ہاتھ کی چائے پر کیا جانے والا تاریخی تبصرہ۔ توبہ، یہ چائے ہے، اسے چائے کہتے ہیں، غضب خدا کا۔ چینی کا ڈھیر، پتی کا ڈبہ الٹ دیا گویا، اور دودھ، توبہ، رنگ دیکھو، چائے ہے یا کاڑھا؟ خبردار، جو تم نے آج کے بعد مجھے کبھی چائے کی آفر کی، پکڑو اپنی پیالی۔ توبہ، چائے پیئیں گی؟ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اس کے لہجے کی نقل اتار کر پیالی میز پر پٹک کر رکھی تھی۔ کالے منہ والی بد کردار چائے، نہ شکل، نہ عقل، نہ رنگ، نہ ذائقہ، حلق کڑوا کر دیا۔ اور وہ جو اپنی چائے کی اس کردار کشی پر رونکھا ہو رہا تھا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اب خیال نہیں آ رہا، 3 دن سے میں وہی کالے منہ والی بد کردار چائے پی رہا ہوں۔ سچ ہے بھائی، دنیا مطلب کی، جب کوئی نہیں تھا تو میں تھا، اب جب کوئی ہے تو میں کیوں ہوں گا؟ دادا جان کو جھوٹی سچی کہہ سنا کر اس نے فون رکھ دیا۔ پہلے سوچا پیزا کا آرڈر دے، مگر 3 دن سے پیزا ہی تو کھا رہا تھا۔ یہ خیال رد کیا۔ پھر دودھ پی کر کچھ غور کرنے کا سوچا، مگر لاؤنج میں آتے ہی ڈرل مشین، مانو دماغ گونگ گیا۔ فی الوقت گھر سے بھاگ جانے سے اچھا خیال کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو خبر ہے لڑکیوں کی تربیت کتنا نازک اور اہم کام ہے؟
نوال کے ہاتھ میں لمبی پتلی سی چھڑی تھی جو کل مالی سے لان کی چھٹائی کرواتے ہوئے اس نے نہ جانے کہاں سے توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب اسے تول تول کر اپنے ہاتھ پر خود ہی مارتے ہوئے اس کے خطاب کا وقت ہو گیا تھا۔ پہلے زمانے کی لڑکی پردے میں سب کی نظروں کے درمیان پروان چڑھتی تھی اور اسے اس وقت خطرہ تھا صرف خاندان کے کسی کزن سے، چاچے مامے کے لڑکے سے، یا کوئی شیر دل ہمت کر کے رکا بھیج دے تو جیسے آخری حد۔ اور لڑکیاں گھر سے نکلتی کب تھیں؟ سال میں 1-2 مرتبہ کسی شادی عقیقے پر، جب سب گوٹے لپے پہن کر اکٹھے ہوتے تو اگر کسی بیچارے کی کسی بیچاری سے نگاہ مل جاتی تو بس جی، اگلے روز رشتہ، 6 ماہ بعد شادی، دی اینڈ۔ جبکہ اس نے چھڑی کرسی کی ہتھی پر برسائی۔ جبکہ آج کی لڑکی کے لیے جگہ جگہ خطرات ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوچنگ، ڈرائیورز، موبائل فون، انٹرنیٹ، ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ۔ چلتے راستے پر اتنی بہت ساری کہانیاں، سنبھل کر چلیں تو چلیں ورنہ گرنے کے چانسز زیادہ۔ سو آج کل کی لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکلات اور خطرات ہیں اور ان کی تربیت ایک بالکل نئے انداز سے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ڈرامائی وقفہ دیا کہ نانا میاں نے آپ دونوں کی تربیت پر بالکل توجہ نہیں دی، اور وہ بھی نئے زمانے کے حساب سے۔ آپ دونوں قطعی طور پر ناموزوں ثابت ہوئی ہیں۔ وہ جیسے صدیر شدمے سے اب مزید بولنے سے قاصر تھی۔ اس کی لتر لتر چلتی زبان سے سحر زدہ نوین تو اول روز ہی سے اس کی زبان دانی کی قائل ہو گئی تھی اور 10 روز سے اس کے تمام سنہری کلمات سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ نوال کا منہ کھلتا تو نوین کا سارا وجود سماعت کا آلہ بن جاتا، نہ جانے کس پل کیا سننے کا مل جائے مگر یہ جملہ۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کونی ہتھی پر اور بند ہاتھ پر تھوڑی ٹکی تھی۔ نوال کا جملہ سمجھ میں آیا تو جیسے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ لڑکیاں؟ کون لڑکیاں؟ یہاں کون سی لڑکیاں ہیں؟ اس نے چار جانب دیکھا کہ ان 2 لڑکیوں کی تربیت میں چوک ہو گئی تھی۔ اس گھر میں تو وہی 2 تھیں، ایک وہ نوین منیر، عمر 32 سال، اور دوسری اس کی امی زینت منیر۔ تو کیا ان 2 لڑکیوں کی تربیت خراب ہو گئی، مطلب غلط کی گئی؟ 32 سالہ نوین منیر اور 64 سالہ زینت زوجہ منیر خان۔ نوال ضمیر خان جیسے ہار مان کے بیٹھ گئی۔ اپنی نانی زینت منیر خان کا ہراساں چہرہ اس کے سارے خطاب پر پانی پھیر رہا تھا۔ اگلے پل نوین اپنی امی کے ہمراہ ہنسی سے دوری ہو گئی تھی۔ لڑکیاں؟ ہنسی رکتی تو لفظ لڑکی پر ایک بار پھر پھوٹ پڑتی۔ ہنسی کے رکنے تک وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تو کیا آپ لوگ لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے ہیں کیا؟ اور اتنی بھی ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسی کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ اس قدر ناکارہ، اف، میں تو تصور نہیں کر سکتی ایسی زندگی کا جیسی آپ لوگ گزار رہی ہیں۔ محتاجی کی زندگی، بلکہ احترام ملحوظ خاطر نکمی ہٹ حرامی والی بزدل زندگی۔ ضمیر بھائی کا فون ہر بار خوشی، بے فکری اور پل بھر کے لیے ہی صحیح، ہر شے کو بلا دینے والا ٹانک ہوا کرتا تھا۔ جب سے انہوں نے بتایا کہ نوال کراچی آنا چاہ رہی ہے اور ان کے ہاں رہے گی، اور اگر اس کا مائنڈ سیٹ ہوا اور موڈ بن گیا تو وہ آنرز کے لیے جامعہ کراچی میں داخلہ بھی لے سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب جامعہ کراچی میں داخلہ لے گی تو رہے گی بھی یہاں، ان کے گھر، اور دوسرا کون ہے یہاں جہاں جا کر وہ رہے؟ کیا نانی کا گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل میں رہے گی؟ ان دونوں کی تنہا، یکدم تنہا، اداس بے رنگ زندگی میں نوال کی آمد خوشی، رنگ، آس، امید، ہنسی بن کر اتری۔ نوین تنہائی پسند تھی، یا تنہا رہ رہ کر اب عادی ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے نوال کے لیے اپنے کمرے میں جگہ بنانے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر دوسرا کمرہ تیار کیا کہ شاید وہ اپنے لیے علیحدہ کمرے کی خواہش کرے بوجہ پرائیویسی۔ زینت بیگم نے کچن ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان سے بھر لیا، دیسی بدیسی۔ گھر ایسے صاف ستھرا ہوا کرتا تھا جیسے کسی شیشے کے باکس میں بند ہو، مگر دونوں نے مل کر کونے قدرے بھی جاڑ ڈالے جیسے نوال انسپیکشن کے لیے آنے والی ہو۔ نوال 18 برس کی تھی، ایک طلسماتی گنگناتی عمر کا دور، مگر زینت بیگم کے دماغ میں نہ جانے کیا سمایا، یا ان کے تصور میں وہی بچی تھی جب اسے پہلی بار گود میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک بے حد خوبصورت باربی ڈال بمع لوازمات کے کمرے میں سجا ڈالی۔ نوین ان کی آخری عمر کی اولاد تھی، ان کی پہلی اولاد نعمان تھا، اور دونوں بچوں کے بیچ 12 برس کا فرق تھا۔ وہ تو بس ایک اکلوتے بیٹے ہی کو پال رہے تھے۔ نوین کی پیدائش بہت خوشی کا باعث تھی، مگر وہ جتنی توجہ نعمان کو دیتے تھے، نوین ذرا سی نظر انداز ہو گئی۔ نعمان اپنی بیماری کے باعث ہم عمروں سے پیچھے رہ گیا، وہ کچھ غسیلا ہو گیا تھا۔ اگلی کلاس میں جانے والے فیلوز آوازیں کستے تھے۔ وہ ایک لائق اور ذہین طالب علم تھا، فقط امتحان کے مہینے میں شدید بیماری کے باعث امتحان نہ دے سکا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ اس بات کا متقاضی تھا کہ اسے اگلی کلاس میں ترقی مل جاتی، مگر منیر خان کی حصول پسند فطرت نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا۔ نتیجتاً ہونے والے نفسیاتی بدلاؤ سے نپٹنے کے لیے دونوں میاں بیوی کو بہت محنت کرنا پڑی۔ نوین فطرتاً نازک، خاموش طبع اور خود میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی گڑیوں، کھلونوں اور کتابوں کے ساتھ۔ اب منیر خان کی 10 ماہ پہلے ہونے والی موت نے زینت بیگم اور نوین کو ایک دوسرے کے نزدیک کر دیا تھا۔
نعمان سالوں پہلے باہر پڑھنے گیا تھا اور اب اس کے اپنے بچے وہاں پڑھتے تھے کہ اس نے وہیں سے گوری حسینہ پسند کی اور رہائش کے لیے اسی دیس کو چن لیا۔ وہ باپ کے انتقال کی خبر سن کر ترنت پہنچا۔ اس نے تمام انتظامات سنبھال لیے تھے مگر اسے واپس جانا تھا۔ اس نے ماں سے قطعاً ضد نہیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں جائیں گی۔ وہی اپنا ملک، خاندان، مذہب، کلچر اور ٹین جوڑ کر بنایا جانے والا گھر، مرحوم شوہر کی نشانیاں۔ تو جب بیٹے کے ساتھ نہیں گئی تو اپنی پسندیدہ چیزوں کے ہمراہ رہیں۔ ہاں مگر ان سب من پسند چیزوں میں ایک چیز تنہائی بھی شامل کر لی جائے اور اب یہی تنہائی، خاموشی اور سناٹے کو توڑنے نوال ضمیر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آمد کے پہلے پل سے لے کر ان دونوں کو اتنا حیران کر دیا تھا کہ اب تو اپنی مسلسل حیرت پر بھی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈریسنگ اور ہینڈ بیگ کے ہمراہ پشت پر لگے بیگ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اتنا چھوٹا بیگ جس میں بمشکل 2 جوڑے اور ایک جوتا آیا ہوگا، تو کیا وہ بس 2-4 دن رہے گی؟ ضمیر بھائی تو کہہ رہے تھے عید کر کے جائے گی۔ اور کپڑے، اگر جو منیر خان حیات ہوتے۔ جاگرز کے اوپر جینز کے پانچے مڑے ہوئے تھے، گول دامن کی لمبی قمیض ٹخنوں کو چھوتی تھی، اوپر چیک کا مردانہ کالر، کف اور ڈھکن والی جیبیں، سر پر اسکارف لپٹا تھا۔ ان دونوں سے گلے مل کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی، ٹانگیں تپائی پر رکھیں اور چوٹکی سے اسکارف اتار کر زمین پر چھوڑ دیا۔ بالوں کا کلپ کھول کر گود میں رکھا تو ریشمی گھنگریالے بال چہرے اور شانوں پر بدلیوں کی طرح چھا گئے۔ تمہارا سامان نوال؟ زینت بیگم کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ ہے نا؟ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھول کر تپائی پر الٹ دیا۔ 2 جینز، 1 ٹائٹس اور 4 شرٹس، ایک چھوٹی سی تھیلی میں شاید پونیاں وغیرہ۔ بیٹا تم تو عید تک رہو گی نا، یا پھر بس ملنے آئی ہو 2-4 روز کے لیے؟ ضمیر تو کہہ رہا تھا کہ… زینت بیگم کے چہرے پہ مایوسی پھیل گئی۔ اوہ نو نانی جان، وہ بام گئی، اچک کر ان کے گلے لگ گئی، گال پر زور کی پپی دی۔ ضمیر ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اس نے نوین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اپنے باپ کے نام کا ایسا استعمال! نوین کا چہرہ ہک دک رہ گیا۔ تو اتنے کم کپڑوں میں اتنے دن کیسے گزریں گے؟ زینت بیگم کپڑوں کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اول تو انہیں کپڑوں کا اسٹائل ہی پسند نہ آیا تھا، اور دوئم اتنے بدرنگ کپڑے، کالی، نیلی اور گرے جینز، سفید ٹائٹس، گرے براؤن سی گرین اور سفید رنگ کی شرٹس۔ تو کیا کراچی میں بازار نہیں ہیں؟ میں تو نہیں لا سکتی بڑے بڑے صندوق بھر کے خواہ مخواہ۔ میں نہا کر فریش ہو لوں تو چلیں گے شاپنگ پر۔ آپ کھانا لگائیے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے بیگ میں واپس کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ سفید ٹائٹ اور گرے بیگی شرٹ کندھے پر ڈال لی، شرٹ کے گلے میں سفید اور گرے اسکارف ڈھنسا ہوا تھا۔ یہ یقیناً اس کی امی کا کام تھا۔ بیگ ہی سے نفیس دوپٹہ نکال زمین پر پھینکا۔ کتنی دیر میں نکلو گی؟ میں کھانا لگاؤں؟ زینت بیگم نے صبح سے اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ بس 2 منٹ میں۔ ویسے تو میں دیر سے نکلتی ہوں مگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا؟ بس 2 منٹ۔ زینت بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ شوگر پیشنٹ ہیں نانی جان، اور صبح سے بھوکی بھی ہیں، چہرہ سب کہہ دیتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آنکھ مینچی۔ زینت بیگم کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہاں، شرماتے ہوئے آپ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ اف، اس نے پھر آنکھ مینچی۔ نوین کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ حرکت تم خود کرتی ہو یا کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے؟ واہ، اس نے آنکھیں مٹکائیں اور ہاتھ نچائے۔ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے۔ آتے ہی پوائنٹ مار دیا۔ واہ، نوال ضمیر کا خیال تھا کہ اسے پوائنٹ مارنے والا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، مگر افسوس عالم بے خبری۔ ہاں، کراچی کی ایک مائی سالوں پہلے ایسا لال، بلکہ لال سرخ پیدا کر چکی ہے۔ اس نے مائی کہہ کر زینت بیگم کو دیکھا اور نوین کی بے ساختہ ہنسی سے ہونے والے سرخ چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ زینت بیگم حیرانی کی شدت سے مسکرا بھی نہ سکیں، ان کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ نوین ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ میں تو 3 دن میں عاجز آ گئی اور آپ 30 برس سے ایسی زندگی گزار رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا نانا۔ اتنے تنگ نظر، انتہا پسند، اور کتنے مزے سے آپ کو اپنی پسند کی لاٹھی سے ہانکا، اور آپ کیا خوب مزے سے ریٹ پر بندے بیل کی طرح گھومتی جا رہی ہیں۔ آنکھ پر بندی پٹی ہٹا کر دیکھیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور اب تو وہ نہیں ہے، اور آپ پھر بھی مائی گاڈ۔ وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ نوین اس کے بچکانہ انداز پر بردباری سے مسکراتی رہی۔ او آئی سی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنے مانوس صحت سے ہو گئے، اور آگے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ نوین نے اس کے اٹکنے پر شعر پورا کیا۔ واہ، یہ شعر مکمل کیا ہے یا اپنے دل کا حال کہا ہے؟ یہ آپ جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی شبنم شکیل کا وہ شعر نہیں سنا؟ آدھی مان چکی ہوں اس کی، آدھی بات پر اڑی ہوئی ہوں۔ مذہب، معاشرہ، قواعد، اصول، تابعداری، سب اپنی جگہ، مگر کچھ چیزیں تھوڑی سی آزادی، تھوڑی سی خواہش، تھوڑی انا، تھوڑی میں بچا کر رکھنی چاہیے۔ جب تک جان باقی ہو، آن بھی باقی رہنی چاہیے۔ آپ نے کبھی پر کٹے پرندے کو دیکھا؟ بھلے سے اس کے پر تواتر سے کتر دیے جاتے ہوں، مگر وہ ذرا سا بھی گمان آتے ہی اڑان بھرتا ضرور ہے، نتیجہ خواہ دھڑام سے گرنا ہی ہو، کیونکہ اڑان فطرت ہے۔ اور آپ کہتی ہیں مانوس سیاحت سے ہو گئی۔ مجھے تو نانا جان کبھی اتنے ڈکٹیٹر نہیں لگے۔ سفاری سوٹ پہن کر کیا لبرل آدمی دکھتے تھے۔
لے کر اچھی خاصی لڑکی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کون کہے گا آپ نے کبھی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے؟ مجال ہے جو ذرا ایکٹیو ہوں۔ 3 دن سے مجھے اس گھر میں بند کر رکھا ہے، اور سچ کہتی ہوں اگر آپ اب بھی مجھے لے کر باہر نہ نکلیں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اف، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ لان میں چلتے ہیں۔ نوین گھبرا گئی۔ او مائی گاڈ، میرے اللہ کہاں بھیج دیا؟ لان بھی تو گھر ہے خالہ، میں باہر کہہ رہی ہوں، باہر، وہ جہاں روڈ ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا، جس پر گاڑیاں چلتی ہیں، پی پی پا پا لوگ چلتے ہیں۔ کانوں میں ہینڈز فری لگا کر فٹ پاتھ پر پڑے ایک پتھر کو ٹارگٹ بنائیں اور اسے پیروں سے دھکیلتے ہوئے وہاں تک لے جائیں جہاں تک آپ جا رہی ہیں۔ اوف، کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا؟ اسے نفی کا یقین تھا، مگر پھر بھی نوین سہزدہ سی تھی۔ کسی معمول کی طرح نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا، کبھی کبھی رنگ اسپون سے سرف کے بلبلے بناتے ہوئے فٹ پاتھ پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چلی ہیں؟ نہیں، مگر آسمان کی طرف دیکھ کر چلیں گے تو منہ کے بل نہ گر جائیں گے۔ نوین مسلسل نفی میں جواب دے کر جیسے شرمندہ تھی۔ کیا ہو گیا ہے خالہ؟ اس نے گویا سر پیٹ لیا۔ آسمان پر نگاہ رکھنے والے کبھی منہ کے بل نہیں گرتے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ تمہیں شعر تو بہت اچھے یاد ہیں۔ نوین نے سراہنے کے ساتھ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ کو یاد ہے؟ اس نے شانے اچکائے۔ بہرحال مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اب تک کی زندگی بس یوں ہی فضول گوائی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ لیکن خیر، آپ فکر مند نہ ہوں، اب میں آ گئی ہوں نا، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کرتی جائیں۔ اور تم کیا کہو گی؟ نوین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں وہ ٹہلنے لگی، تھوڑی گردن سے لگی تھی اور شہادت کی انگلی کن پٹی پر مارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ میں کہوں گی بازار چلتے ہیں، شاپنگ پر۔ اس نے چٹکی بجائی۔ بازار؟ اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں نوال۔ جائیں گے کب اور آئیں گے کب؟ رات ہو جائے گی۔ کل چلیں۔ نوین نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ کل کیوں؟ اسی کل کی گردان نے 3 دن کر دیے۔ میں اتنے کم کپڑے کیوں لائی تھی؟ بتائیے کیوں لائی تھی؟ پتہ نہیں۔ اس کے ڈپٹنے سے نوین ہکلائی۔ اس لیے کہ مجھے کراچی سے شاپنگ کرنی تھی خالہ۔ آئی لو شاپنگ، اور اس میں کپڑے، جوتے سب شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں سبزی گوشت سب میں لاتی ہوں، لیکن خیر اب آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ نوال ضمیر کس چیز کا نام ہے؟ نوین کا سر اس بات میں ہل رہا تھا۔ اتنا کہا تھا ڈیڈ نے لیپ ٹاپ لے کر جاؤ، بس اس وقت میرا دماغ نہ جانے کہاں تھا، توجہ ہی نہیں دی۔ اور اب آخر انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم کیا ہے؟ وہ کمپیوٹر کو گھورتے ہوئے سخت اکتائی ہوئی تھی۔ غصہ مت کرو نوال، بس 1-2 روز اور رکو۔ آ جائے نا آغفش تو وہ کرے گا کچھ۔ نوین نے صفائی دی۔ ارے میرے مالک، مفلوج قوم کی مفلوج خواتین۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ اتنی محتاجی کی زندگی، یا آپ کی ہر تان آغفش پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ یہ ہے کون سی بلا ہے یہ حضرت؟ بلا نہیں، بچہ سمجھو۔ خان صاحب کے بعد اتنا ساتھ دیا ہے ہمارا کہ اپنے سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر۔ زینت بیگم فوراً بولی۔ نوال کے بگڑے تیور درست نہ ہوئے۔ ہم بازار جا رہے ہیں نانو۔ اس نے اپنی پونی ٹائٹ کی اور اسکارف کی تہہ جمانے لگی۔ ہائے، ہم کون مطلب میں اور نوین خالہ۔ وہ مگن انداز میں اپنے ہینڈ بیگ میں موبائل اور رقم چیک کرنے لگی۔ کون سے بازار؟ نوین اچانک افتاد پر بوکھلائی۔ کون سے بھی جو اچھا ہو، یا جہاں آپ جایا کرتی ہوں۔ کہاں سے کرتی ہیں آپ شاپنگ؟ حیدری طارق روڈ۔ تم کو کیا لینا ہے پھر اسی حساب سے؟ صرف اور صرف تھوڑا سا ریلیف، کچھ ہوا، کچھ نئے چہرے، تھوڑا سا شور۔ اس نے اچھل کود کر کے بتایا اور زوردار 3 چیخیں ماری۔ زینت بیگم نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور نوین ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ چیخی کیوں؟ نوین نے دھڑ دھڑ دل پر ہاتھ رکھا۔ یوں ہی وہ طمانینت سے جوتی پیر میں پھنسانے لگی۔ تھوڑی زندگی محسوس ہو اس لیے ہوئی نا؟ ہوئی کہ نہیں؟ اس نے ٹٹولتی نگاہوں سے دونوں کو کھوجا۔ ہوئی، بہت ہوئی میری بچی۔ زینت بیگم نے بمشکل کھڑے ہو کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ نوین بھی ہنس پڑی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ہنستے ہوئے کس قدر خوبصورت لگتی ہیں؟ نوال اسے دیکھ کر جیسے مسحور ہو گئی۔ نوال نے بڑی صراحتی نگاہوں سے بائک کو دیکھا۔ رنگ، باڈی دیکھ کر لگتا تھا کہ گاڑی گویا دل سے لگا کر رکھی گئی ہو۔ واو! اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے۔ بائک سوار نے نیچے اتر کر ٹینکی پر یوں تھپکی دی جیسے گھڑ سوار گھوڑے کی گردن سے لاتے ہیں۔ نوال پودوں کی آڑ میں تھی، جی بھر کے جائزہ لینے کی سہولت۔ آنے والے نے ہیلمٹ اتارا تو صحت مند سرخ و سفید چہرہ سامنے تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلا کر اس نے سر جھٹک کر پسینے سے جان چھڑائی۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ وہ کیاری پھلانگتے ہوئے چراغ رگڑے جن کی طرح اس کے عین سامنے پہنچ گئی، اور وہ جو بائک گلوز اتار رہا تھا اچانک افتاد پر اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نوال نے کمر پر ہاتھ جمائے۔ وہ سخت نگاہوں سے سوالیہ تاثر کے ساتھ جواب چاہتی تھی۔ نووارد کی آنکھوں میں ہلکی حیرت کے بعد جوشیلی خوشی بھر گئی۔ ہیلو نوال، کیسی ہو؟ کب آئی؟ اب دھچکے کی باری نوال کی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی نظروں کے استجاب سے نووارد کے چہرے پر خجالت آمیز پھیکے رنگ ابھر آئے۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ نوین نے میرے بارے میں نہیں بتایا؟ اس سے ایسی امید تو ہرگز نہ تھی۔ یو برورڈز؟ نہیں، میں نے کبھی اسامہ اور اوباما کو قریب سے 2 بدو نہیں دیکھا۔
سو اندازہ نہیں کہ وہ اسکرین کے علاوہ سامنے سے کیسے نظر آتے ہوں گے۔ تم کون؟ اب خود ہی بتاؤ، اسامہ یا اوباما؟ نہیں، ان کا ماما، وہ بنا گیا۔ یقیناً بھانجے اور مامے ایک ہی ہڈی سے بنے ہیں، وہ بھی جب جیسے کی بنیاد پر کہیں بھی بنا اجازت گھس جاتے ہیں، بڑی عدیدہ دلیری سے، بے شرمی سے اور ایکسکیوز می، اس نے کرنٹ کھائے انداز میں انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ انگلی نیچے، نوال نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر درستی سے کہا، اور اتنا بے ساختہ انداز تھا کہ نوارت کی انگلی نیچے گر گئی۔ یس، نوال نے فاتحانہ مسکراہٹ سے تعریف کی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ وہ پلک جھپکتے بائک پر سوار ہوا اور کک لگائی۔ اے سنو، تم اس طرح سے نہیں جا سکتے۔ وہ سرعت سے دونوں ہاتھ پھیلائے عین سامنے آ گئی۔ تو کیا تمہاری لاش پر سے گزرنا پڑے گا؟ اس نے جیسے چڑھایا۔ لاش کے رشتہ دار؟ اس کے سر پر لگی تلووں بجھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ نوال پر یقین تھی وہ اسے جل دے کر کیسے بھاگ سکتا تھا، مگر اگلے پل نوال ہاتھ ملتی رہ گئی۔ وہ جھانسے میں آ گئی تھی۔ اگلے نے نگاہ سیدھی رکھ کر نشانہ دوسری جانب باندھا تھا۔ ارے رکو، رکو، ارے! اس نے بائک سٹارٹ کر دی، پیچھے بھاگی، مگر بائک کے زوردار جھٹکے سے جھولتا کوڑ ناک پر لگا۔ دن میں تارے، بلکہ سارا نظام شمسی گھوم گیا۔ ہائے میں مری! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا نوال، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ ابھی اکفش کی بائک کی آواز تھی۔ کہاں چلا گیا؟ اکفش، نوال نے نام دہرایا۔ اتنا ہینڈسم، گڈ لکنگ، لاکھوں روپے والی گاڑی۔ وہ تو اتنے دن سے ذکر سن رہی تھی، غریب غربا ملازم سمجھی تھی، یہ تو… ہائے وہ کراہی! اکفش سے دشمنی کی بنیاد یہیں سے پڑی تھی۔ بظاہر لاتعلق بنی نوال کا خون کھول رہا تھا۔ وہ صبح 11 بجے سارے لودھی کا شو دیکھ کر اس سے بڑھ کر بلند مصنوعی کہکے لگا رہی تھی، گویا لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ کینہ توز نگاہوں سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اکفش کو گھور رہی تھی۔ نانی اماں اس کے ساتھ براجمان تھیں، جبکہ نوین خالہ کچن سے گرما گرم پراٹھے پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہی تھیں۔ نانی امی کا بس نہیں چلتا تھا نوالے منہ میں دینا شروع کر دیں، اور وہ میزنا منہ بسور بظاہر نہ کرتے 3.5 پراٹھے اف توبہ ڈکار چکا تھا۔ اور نوین کہہ رہی تھی، اب یہ آدھا کیا چھوڑنا، 2 نوالے بناؤ چندہ۔ اتنا موٹا چندہ، میں نواسی، مجھے تو ایک بار بھی اس طرح لاڈ سے کھلایا پلایا نہیں، اور اس ابلے ہوئے آلو کے کیسے ترلے کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نانی اور خالہ نے اس کی آمد پر خاصا اہتمام کیا تھا، مگر اس کے ایک ہی جملے نے سب پر پانی پھیر دیا۔ یہ قورمے، بریانی، کباب اور کھیر میری دعوت ولیمہ نہیں تھی نانی۔ غضب خدا کا، 3 افراد کے کھانے کے لیے اتنا پیسہ، وقت اور سب سے بڑھ کر محنت برباد کی جائے۔ دس از ناٹ فیئر۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو ایک سیب، ایک نوڈلز کا پیک یا پھر آرڈر پر پیزا منگوایا جا سکتا ہے۔ نانی خالہ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ بڑے مزے سے بھوک لگنے پر کچھ بھی کھانے بیٹھ جاتی تھی۔ صاف کہہ دیا، کم از کم میرے خیال سے چولہے کے آگے کھپنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب خالہ کو گرم گرم پراٹھے اتارتے دیکھ خواہ مخواہ کی تب چڑھ رہی تھی، اور وہ گپلو کیسے مزے سے حق سمجھ کر لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اکفش، اکفش، اکفش! دراصل نوال غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ بھی اس کا اپنا قصور تھا۔ وہ اپنی مرضی کا سنتی سمجھتی تھی۔ اس نے جس مسئلے کے لیے سوال اٹھایا، دونوں کے منہ سے ایک ہی نام نکلا، اکفش۔ اکفش آ جائے تو کرے گا۔ ہاں، اکفش کو معلوم ہوگا، کیبل والے کا نمبر تو اس کے پاس ہے۔ یو پی ایس کی بیٹری اکفش ہی دے کر آیا تھا، اس کو معلوم ہے۔ وہ تو اسے اچانک کسی فوتگی میں جانا پڑ گیا، آ جائے گا 2-1 روز میں۔ وہ نوال کے یہاں پہنچنے سے 1 روز پہلے ایمرجنسی میں روانہ ہوا، اور سوئم کے بعد بھی نکلتے نکلتے 2 روز مزید لگ گئے۔ نوین اور زینت بیگم بہت خوشی اور جوش سے اسے نوال کی آمد کا بتا چکی تھیں، اور وہ بھی بہت شدت سے اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر نوال ضمیر، زینت بیگم کے بھانجے ضمیر احمد اور دوسری بھانجی نورین کی بیٹی تھی۔ منیر خان کے انتقال پر ضمیر اور نورین بڑی بیٹیوں مشال اور گلال کے ہمراہ 10ویں تک رہے تھے۔ نوال پیپرز کے باعث نہ آئی۔ اس نے پورے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہر دیکھ رکھے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ 5 برس کی عمر میں ہی کراچی آئی اور دوبارہ کبھی چکر نہ لگ سکا۔ سو اب سے بہتر موقع اور کیا ملتا؟ عید کا موقع، نانی اور خالہ کی تنہائی کا خیال، اور اگر موڈ بن گیا تو جامع کراچی میں داخلہ۔ تنہائی اور ناقدری کے دکھ سہتی زینت بیگم اور نوین منیر خان کے لیے شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ان کے ذہن میں شاید وہی 5 برس کی بچی تھی جس کی پونیاں بنانی پڑتی، مگر بی بی تو بالوں میں کنگھا ہی نہیں کرتی تھی۔ گھنگریالے گول گول رنگ جن میں انگلی پھنس جائے، سنہری بال تھے، گیلے ہوتے تو شانوں سے نیچے لہراتے، جیسے جیسے سوکھتے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا، کانوں کی لو کے پاس جا کر رک جاتے۔ وہ کلائی پر چڑھا بینڈ اتار کر سر کے عین اوپر ایک پونی بنا لیتی۔ چڑیا کا گھونسلہ، وہ ہر معاملے میں دونوں کے اندازوں کا الٹ تھی۔ یا اللہ! اپنے کمرے کی گلابی سیٹنگ جالر والی بیڈ شیٹ اور سائڈ پر بڑا سا پانڈا دیکھ کر اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں، اور بعد میں ماں بیٹی کی وہ جہاں جیسے کی بنیاد پر جب دل چاہتا لڑک جاتی، گانے سنتے سنتے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے۔ اور باربی ہاؤس نے تو اسے گنگ کر دیا صدمے کی شدت سے۔
میں نے تو گڑیا کھیلنے کی عمر میں گڑیا نہیں کھیلی خالہ۔ وہ مصنوعی طور پر لہراتی بیڈ پر دھڑام سے گر گئی۔ گڑیا سے کھیلنا، گھر سجانا نسوانیت کی نشانی ہوتا ہے بیٹی۔ نانی کی بات سن کر وہ اچھل پڑی۔ تو یہ اتنی ساری نسوانیت کی نشانیاں دکھائی نہیں پڑتی کیا؟ یہ نازک وجود، یہ پتلی لمبی انگلیاں، یہ دراز گیسو، اور یہ آپ کی ساڑی اور خالہ کا کرتا پاجامہ، اور اب کیا بولوں؟ اس کا اشارہ سمجھ کر نوین جھیم گئی اور زینت بیگم ہنس پڑی۔ ویسے میرا گمان ہے خالہ کہ اللہ نے آپ کو جو نسوانیت عطا کی وہ اپنی جگہ، مگر بعد میں نانا نے کوٹ کوٹ کر بھری جسے کم گنجائش والے تھیلے میں جبراً سامان ٹھونسا جائے۔ نوین زور سے ہنس دی۔ وہ نوین کے کمرے میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ AR رحمان کا میوزک دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ ویسے خالہ ایک بات ہے، آپ ہیں پیور لڑکی، پیور مشرقی لڑکی۔ وہ دھیان آنے پر اچھل کر سیدھی ہوئی۔ یہ پیور مشرقی لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ وہ اچنبھے کا شکار تھی۔ آپ جیسی اور کیسی، لمبی دبلی پتلی، کرتے پاجامے، چنے دوپٹے، دراز چوٹی، کھانا پکاتی، دھیمے دھیمے مسکراتی، سہج سہج چلتی۔ اب تو فلموں میں بھی ایسے کریکٹر نہیں ہوتے۔ وہ مایوس تھی۔ نسوانیت اور مشرقیت کا شاہکار نوین منیر خان ڈن ڈنان، ذرا تصور کریں، دیا جلاتی، قلم کی نوک دبا کر شعر کہتی اور سب سے چھپا کر رکھتی۔ 1947 سے پہلے کی لڑکی ہیں آپ، بلکہ 1912 کی، جبکہ اب 2012 ہے۔ نوین کی آنکھیں پھیلیں۔ تم نے میری دراز سے ڈائریاں پڑھی ہیں؟ اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، مگر کیا کلام ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ! اف، وہ کرب کا لمحہ، وہ درد کی شدت، جب دکھ کے گھنے سے جنگل میں کوئی وحشی ہرنی بھٹکی تھی، جب پیاس کی اتھاہ سمندر میں کوئی مچھلی پیاسی تڑپی تھی، تو شدت سوچ میں آئی تھی، ایک بات سمجھ میں آئی تھی۔ آئے گا وہ لمحہ بھی کبھی، جب شیشے کے ٹکرانے سے پتھر کے آنسو نکلیں گے، جب خواب جڑیں گے ٹوٹے ہوئے، جب دل کے درد کی شدت سے کوئی چاندنی رات کو روئے گا۔ جو ہنستا ہے وہ روئے گا، جو شخص ہے آج اذیت میں، وہ چین کی نیند تو سوئے گا۔ وہ بڑے مزے سے نظم مکمل کرنے کے بعد نوین کی پھٹی آنکھوں اور حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے 3 روز پہلے ہی تو یہ نظم لکھی تھی اور مصروفیت کے باعث دوبارہ دیکھ بھی نہیں پائی تھی، اور نوال نے کیسے فر سنا دی تھی۔ نوین کے ہونٹ چہرے سے قطع نظر وہ اپنی ہی کہہ رہی تھی۔ میں ذاتی طور پر شاعری وائری کے چکر میں پڑتی نہیں، اور وہ بھی نظم۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں تو خوب شعر یاد ہیں، نوین بولی۔ خالی کاغذ نیلے کر کے درازے بھرتی ہیں یا کبھی کچھ چھپوایا بھی؟ نوین چپ رہی۔ دیکھا میرا درست اندازہ، صرف چھپایا ہی ہے نا؟ نوین خواہ مخواہ بستر کی سلوٹیں درست کرنے لگی۔ یار آپ تو پیور مشرقی سے بھی کچھ آگے کی چیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نانو کہ خالہ بہت اچھا لکھتی ہیں؟ نوال نے اندر آتی زینت بیگم سے پوچھا۔ ہاں کچھ لکھتی وکتی تو ہے یہ، زینت بیگم نے کچھ سوچ کر کہا۔ دراصل تمہارے نانا پسند نہیں کرتے تھے تو۔ ارے میرے اللہ، وہ پسند کرتے کیا تھے یہ بھی بتائیے کبھی۔ بیٹی اتنا پیارا ہنر چھپا کر بیٹھی ہے، اور آپ کے کیا کہنے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ میرے لیے کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ اس سے کیا بعید؟ آپ اپنی زندگی کی ڈور میرے ہاتھوں میں دیں، پھر دیکھیں۔ اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ پاگل ہوئی ہو؟ ارے روکو اسے نوین، کیا کرے گی یہ؟ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جو بھی کروں گی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ بے فکر تھی۔ کروں گی ضمیر کو فون، باقی 2 تو ٹھیک تھیں۔ اس سے کیا بنا دیا؟ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ ضمیر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ضمیر کا ضمیر ابھی زندہ ہے اور زندہ فیصلہ کرتا ہے، سمجھی آپ؟ اس کا انداز دھونس آمیز تھا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کو متفکر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بل جمع کروانے جیسا معمولی کام بھی آپ خود نہیں کرتی خالہ۔ نوال کے تعصب کی حد نہیں تھی۔ ایک سراسر غیر لڑکا آئے نہ آئے، اس کے اپنے 100 کام، اور آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی۔ صدمے کے زیر اثر جیسے وہ اب کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ تم سے کس نے کہا آئے نہ آئے؟ اخفش نے چھپٹا مار دونوں بل اچک لیے۔ نوال کرنٹ کھا کر اچھلی۔ وہ اس کے پیچھے صوفے پر براجمان تھا، ملک شیک کے گھونٹ اتارتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ او تو تم یہاں موجود ہو؟ اس نے اصل فساد کی جڑ کو گورا۔ پہلے ہی نانا نے کم کسر رکھی تھی جو تم رہی صحیح پوری کرنے آتے ہو، بجائے اس کے ان میں خود اعتمادی پیدا کرو، تم تو ان کو بالکل مفلوج کر دو گے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ مردوں کے کرنے کے کام مرد کرتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ بل اور پیسے جیب میں ٹھونس کر اب جانے کو تیار تھا۔ ملک شیک کا بڑا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ نوال نے دماغ گھما دیا تھا۔ اب واضح ہو گیا ان دونوں عورتوں کی ناکارہ زندگی کے پیچھے کن 2 مردوں کا ہاتھ ہے۔ نوال باقاعدہ لڑنے کے موڈ میں تھی۔ اس پر لعنت بھیج کر اخفش خود پر کنٹرول کرتا مڑا۔ تو برائے مہربانی حاضرین کو آگاہ کریں، آپ جیسی کامیاب عورت کے پیچھے کس مرد کا ہاتھ ہے؟ گڈ کوسچن۔ اس نے اپنے چہرے پر کسی ٹاپ کلاس ایکٹریس جیسی مسکراہٹ جمائی۔ پہلے تو آپ کلیئر کریں، آئی ایم ناٹ وومن، کوائٹ ینگ گرل، سویٹ 18، اور جہاں تک اس کا سوال کا تعلق ہے تو مجھ جیسی کامیاب لڑکی کے پیچھے ایک ہی مرد کا ہاتھ ہے، اور وہ ہے
ضمیر میرا باپ، ہا ہا ہا۔ اس نے مصنوعی کہکا لگایا۔ کوئی اور سوال؟ اخفش کا دماغ گونگ گیا۔ اس نے چابی اٹھائی اور باہر کو لپکا۔ ناراض کر دیا اسے۔ زینت بیگم کو بائک کی ریس کی آواز سے اس کے غصے کا اندازہ ہوا، اور جو میں ناراض ہو چکی ہوں اس کی آپ کو فکر نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر جما کر حیرانی سے پوچھا، ارے میری بچی، اپنا ہی بچہ ہے۔ میرے ہاتھوں کا پلا ہوا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ یوں اٹھائے جیسے ان پر کوئی نومولود پڑا ہو۔ کچھ زیادہ ہی پال لیا۔ نوین کی زوردار ہنسی نکلی۔ اس نے پال لیا کہنے کے بعد گال پھلا لیے تھے۔ اشارہ اخفش کے موٹاپے کی طرف تھا۔ مجھے تو حیرت ہے تم دونوں کے ایک دوسرے سے رویے پر۔ تم اسے پسند نہیں کرتی اور وہ تمہیں۔ میرے تو تم دونوں پیارے بچے ہو۔ 40 سال سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ اخفش کے دادا ہمارے اتنے پرانے پڑوسی ہیں، تمہارے نانا کے پکے دوست، اتنے نائس آدمی کہ تم ان سے مل کر… ارے جانے دیں، اندازہ ہو گیا ان کے نائس ہونے کا۔ یہ مثال کیا کم ہے کہ وہ نانا کے پکے دوست اور اس اخفش کے سگے دادا ہیں۔ دیگ کا ایک دانہ کافی ہے، یہ تو 2 ہو گئے۔ اس نے دانت پیسے۔ نہیں نہیں نوال، انکل بہت ہی الگ آدمی ہیں، تم ان سے ملو تو بس، اب اور کچھ نہ کہیں۔ نوال نے بیزاری سے ٹوکا۔ میں عین الیقین پر یقین رکھتی ہوں، اور دوسرے آپ دونوں وہ 2 عورتیں کبھی نہیں ہو سکتی جن کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ زینت بیگم کی ہنسی نکل گئی۔ نہیں نوال، یہاں میں اختلاف کروں گی، نوین بولی۔ انکل کے معاملے میں تم واقعی وہ ایک لڑکی ہو جس کی گواہی سراسر ناقابل یقین ہو۔ بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ دیکھنے میں بس سیدھی سیدھی دیکھتی ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ مار دیا، جبکہ میں نے کہا تھا کہ آج تک کوئی مائی کا لال نوال پر پوائنٹ مارنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ اور آنکھیں نچائیں۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، نوین نے اسے چھیڑا۔ آپ نے… خالہ آپ نے مجھے فرعون کہا۔ میں نے اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، تم ہی بول رہی ہو جو بول رہی ہو۔ نوین نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ بہرحال میں بتائے دے رہی ہوں، جب تک میں یہاں ہوں آپ لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ خبردار جو اس موٹے لال سرخ کو بلایا، آپ کو کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہیں، میں ہوں نا۔ نوین اور زینت بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آ جاتا ہے کبھی آلو کے پراٹھے کھانے، کبھی ملک شیک پینے۔ نوین آنی، بریانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوال نے ہو بہو نقل اتاری۔ اور پرسوں آپ کیسے سیب کی کاشیں کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی، اتنے لاڈ، اور وہ نواب کا بچہ خود سے ہاتھ بڑھا کر کاش بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ پہلے کاٹے، پھر ان پر نمک کالی مرچ چھڑکا، اور ہر بار آپ ہی نے کاش بڑھائی۔ اور اگلا کر کیا رہا تھا؟ پانی کی موٹر کی بیلٹ چڑھا رہا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا اسے اپنی پینٹ پر بیلٹ چڑھانی بھی آتی ہے کہ… نوین کا چہرہ ہنسی سے سرخ ہو گیا۔ زینت بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ لپکی۔ ضمیر نے آخر بیٹی کو پالا کیسے؟ مشال اور گلال تو ٹھیک ٹھاک بچیاں ہیں، تو پھر یہ… اور نوال خالی کہتی نہیں تھی، کرتی بھی تھی۔ اس کی تمام حرکتیں اور فرمودات نوین اور زینت بیگم کے زلزلے کے جھٹکے جیسے تھے، مگر جب وہ عملی میدان میں اتری تو جیسے شدید زلزلہ آیا تھا۔ نوین اور زینت بیگم کا منہ حیرت سے اتنی بار کھلتا اور پھر کھلے کا کھلا رہ جاتا کہ رات بستر پر جاتے وقت ہاتھ سے جبراً جبڑے کو کسا جاتا، اور اب تو وہ جیسے عادی ہو گئی تھی۔ شدید زلزلے کے بعد اب تو آفٹر شاکس سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ منیر خان نے نوین کو ڈرائیونگ سکھائی تو تھی، مگر وہ خود ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتے تھے۔ نوین نے پوری مہارت حاصل کر لی تھی، ٹریفک جیم کو ہینڈل کر لیتی، پارکنگ سے نکال لیتی، اوور ٹیک کر لیتی، بھگا لیتی، مگر یہ سب ابا کی موجودگی میں ہوتا تھا کہ ابا ساتھ ہے نا، مگر اکیلے… اف توبہ، اکیلے تو اس سے گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو پاتی تھی، نہ جانے کیوں ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے۔ ابا کے انتقال کے بعد شاید 3-4 بار ہی گاڑی نکالی ہوگی۔ ایک بار نعمان بھائی کے ساتھ، دوبارہ اخفش کے ہمراہ۔ ہاں، ایک بار امی کی طبیعت خرابی پر وہ انہیں لے کر قریبی ہسپتال گئی تھی۔ اخفش مہینے 15 دن میں گاڑی کی جھاڑ چپاڑ کر لیتا تھا۔ کھڑے کھڑے وہ مزید کچرا بنتی جا رہی تھی۔ 3 ڈبہ، ہلکے نیلے رنگ کی، ابا کی جوانی کے زمانے کی میک تھی، جسے انہوں نے دل سے لگا کر رکھا تھا۔ اور اب نوال کا کہنا تھا، گھر میں گاڑی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے رکشا ٹیکسی کے دھکے کھائے جائیں؟ پتہ نہیں چلے نہ چلے کب سے بند ہے۔ نوین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ نوال کے حتمی فیصلے، یا اللہ، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ چیک کرتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ اس نے چابی اچھالی۔ نوین نے بمشکل کیچ پکڑا۔ فیلڈنگ تو آپ اچھی کر لیتی ہیں، نوال نے سراہا۔ نوین کی لاکھ دعاؤں اور اندازوں کے باوجود گاڑی چابی لگتے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ نوین نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا۔ خدا کے لیے آج نہ چلنا۔ اس نے نوال کی نظروں سے چھپ کر گاڑی کے پیروں ٹائر کو ہاتھ لگا کر منت کی تھی، مگر آج قسمت نوال کے ساتھ تھی، جو آرام دہ سیٹ پر اچھل کر گاڑی کا اندرونی دائرانہ جائزہ لے رہی تھی۔ ہے تو پرانی، مگر مینٹین رکھی ہوئی ہے، گڈ، اس نے سراہا تھا۔ گاڑی بہت اچھی چلی۔ وہ قریبی سٹور سے کچن آئٹمز لینے اور آئس کریم کھانے گئی تھی، مگر ایک غیر قانونی اسپیڈ بریکر سے زوردار جھٹکا لگا۔ پہلے گاڑی رکی، پھر چلی تو آواز اتنی بلند تھی کہ ہر راہ چلتے نے مڑ مڑ کر رک رک کر دیکھا۔ سٹور نزدیک آ چکا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سامان لے کر ہی جائیں گے خالہ، نوال نے خفت سے سرخ نوین کو فیصلہ سنایا۔ واپسی پر آواز حد سے زیادہ ناقابل برداشت تھی، اور جب اندر بیٹھے یہ حال تھا تو باہر والے تو کانوں کے پردے پھٹنے کے اندیشے سے ہاتھ رکھے چلتے ہوں گے۔ نوین نے ارد گرد بالکل نہ دیکھا۔
دیکھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گلی کے کونے پر گاڑی بند ہو گئی۔ جب نوین نے فوراً موبائل اٹھا کر اخفش کو کال کرنا چاہا تو نوال کو پتنگے لگ گئے۔ اس نے ملائے ہوئے نمبر پر جھپٹا مارا اور فون قبضے میں لے لیا۔ دھکا لگانا پڑے گا نوال، نوین نے حیرت سے دبی آواز میں وجہ بتائی۔ لو خواہ مخواہ میں ہوں نا۔ نوین کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ باہر تھی۔ سٹارٹ کریں۔ اس نے ویو میرر سے جھانکتی نوین کو اشارہ کیا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، سو دھکا کھاتی گاڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ نوین توبہ توبہ کرتی باہر آئی۔ وہ عرق ندامت میں غرق تھی، مگر نوال وہ گاڑی کی چھت پر کونی ٹکا کر بہت آرام دہ حالت میں کھڑی تھی۔ ایک بات بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے چاند سے زمین کی کون سی چیز نظر آتی ہے؟ نوین نے اچنبھے سے نوال کو دیکھا۔ اس بے موقع سوال کا مطلب مجھے پتا تھا۔ آپ کی جنرل نالج صفر ہے۔ چاند سے زمین کی ایک چیز دکھائی دیتی ہے اور وہ دیوار چین، اور اگر چاند پر کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ ہے آپ کی یہ گاڑی، اس کی آواز۔ واہ! نوین زور سے ہنس پڑی۔ سامان نکالو، اخفش لے جائے گا شام کو میکینک کے پاس، نوین بولی۔ اخفش؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ اخفش کیوں؟ میں نے منع کیا تھا نا، وہ بل کھا گئی۔ یہ ماں بیٹی باز ہی نہیں آتی۔ نانی، نوین اور اخفش کے بارے میں اس کے فرمودات بآواز بلند جاری تھے۔ اسے خبر نہیں تھی۔ اپنے کمرے سے باہر گیلری میں کھڑا اخفش سب کچھ سن کر دانت پیس رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب اسے سنا رہی تھی، چڑھا رہی تھی، جتا رہی تھی۔ وہ پہلے اس سے اور بعد میں دادی بیگم اور نوین سے خود ساختہ سخت ناراضی کا شکار ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ نوین اور نانی نوال کی ہدایات کے زیر اثر تھیں، وہ سخت خفا ہو جاتی تھی۔ دوسری جانب نوین چاند والی بات پر ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اخفش کو لگا وہ نوال کی ہم خیال ہیں اور انہیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ ناراض ہو کر اپنے گھر میں خود ساختہ قیدی بن گیا۔ نوال کو مزہ چکھانے کے لیے آئیڈیاز سوچنے تھے۔ اتنے اہم کام کے لیے تنہائی تو ملنی چاہیے تھی نا۔ منیر خان ان مردوں میں سے تھے جو عورت کے عورت پن کو پسند کرتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں اور اسے اس پر ہی کاربند رہنے کی نہ صرف سخت تاکید کرتے ہیں بلکہ عملاً کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ عورت ہی کیا جس کی نسوانیت میں ذرا بھر شک ہو۔ اس کے لباس، آواز، ناز و انداز، چال ڈھال، بول چال اور سلیقے طریقے، ہر پہلو سے اس کی نسوانیت اور نزاکت نمایاں ہونی چاہیے۔ چادر اور چار دیواری کے اندر وہ اپنے وجود سوچ کو چھپائے زندگی گزارے۔ اسے مردانہ وار مقابلے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ ہے نا مرد۔ اور اب جب وہ نہیں تھے تو ان کے دیرینہ دوست اشتیاق احد تھے، ان کی بیوی صوفیہ اشتیاق اور ان کا پوتا اخفش انعام۔ وہ نانا جتنے سخت کٹھور تو یقیناً نہیں تھے، مگر اپنے خول میں زینت، اور نوین دن بدن سکڑتی جا رہی تھی۔ جس کو ذمہ داری نبھانی تھی وہ 7 سمندر دور نئی ذمہ داریوں کو سنبھال چکا تھا۔ دنیا میں رہتی ہیں ہزاروں اکیلی عورتیں، اور 2 اکیلی کیسے؟ میرے ساتھ تو آئے نہیں۔ اب جب اکیلے رہنا ہی ہیں تو آپ مسئلے بھی حل کریں گی، اور مسئلے کی کیا بات، اصل چیز پیسہ ہے۔ ایک فون کال پر سب حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر فون ہی خراب ہو یا بندے میں فون کرنے کی بھی ہمت نہ ہو تو؟ یہ اس نے سوچا نہیں۔ پھر اپنا خاندان ہے، اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنے لوگ۔ بہت حد تک وہ درست بھی تھا۔ وہ اپنے باپ کی نسبت بہت کھلے ذہن کا تھا، مگر فطرت باپ جیسی انتہا پسند تھی۔ باپ نے بالکل جکڑ کر ذہن و جسم کو قائل کیا تھا، بیٹا کھلی چھوٹ دے رہا تھا۔ دونوں مرد اپنے مزاج کی انتہاؤں پر تھے۔ دونوں عورتیں کس اعتدال کو پسند کرتی تھیں نہ انہوں نے کبھی بتایا، پوچھا تو خیر کسی نے نہیں۔ سو وہ تنہا عورتیں، شوہر کے چھوڑے بہت سے پیسے، بیٹے کے بھیجے جانے والے نوٹ، 3 پشتوں سے خاندان کی چوکیداری کرنے والے خاندان کے ہمراہ رہ رہی تھیں۔ بوڑھے لالا اپنے 13 برس کے پوتے کے ہمراہ گیٹ کے نزدیک بنے کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ کافی ہے نا 2 اکیلی عورتوں کے لیے اتنی پروٹیکشن؟ پیسے سے ہر شے ملتی ہے نا۔ ایک اچھے محفوظ علاقے میں گھر، گلی کے دونوں جانب رکاوٹیں لگی تھیں، بہترین سیکیورٹی، اچھے پڑوسی، بس یار کافی ہے نا۔ نوال کمپیوٹر کے آگے بیٹھی اپنی ماں، بہنوں اور ابا سے جیسے باقاعدہ لڑ رہی تھی۔ کاش ڈیڈ کوئی تو ہوتا جو نعمان بھائی کو آئینہ دکھا سکتا۔ سچ اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں، وہ تلملا رہی تھی۔ ایک 32 برس کی جوان حسین لڑکی اور 64 برس کی بوڑھی ماں، وہ بھی حد سے زیادہ حسین۔ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، اور آج کل تو کون کب آستین کا سانپ بن جائے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا پڑوسی ہو یا جدی پشتی ملازم ہو، سارا زمانہ جانتا نہیں کیا اس گھر میں خوب پیسے والی ماں بیٹی رہتی ہیں، مال ہی مال۔ اتنا بھیانک نقشہ تو مت کھینچو نوال، مشال نے جرجری لی۔ اور تم تیسری حد سے حسین لڑکی وہاں رہے گی تو تب چور ڈاکو کیا کریں گے؟ کلال نے چھیڑا۔ تیسری حد سے حسین، ہاں ہاں ہاں۔ خالی حسن کا پیپا لے کر گلی گلی نہیں بجاتی میں، کراٹے میں بلیک بیلٹ، پسٹل سے لے کر 2 نالی تک چلانی آتی ہے۔ قسمت میں برائی نہ لکھی ہو، توبہ استغفار، تو مجھ سے بڑھنا آسان نہیں۔ ڈیڈ کیا آپ کی بیٹی ناکارہ ہے؟ اس کا سوال اکساتا ہوا تھا۔ نہیں نہیں قطعی نہیں، میری رضیہ سلطانہ۔ ڈیڈ کو اس پر جی بھر کے پیار آیا۔ اب جواب میں مجھے بھی کچھ کہنا پڑے گا، اس نے جیسے مجبوری سے کہا۔ وہ تو ہے۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ زور سے ہنستی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ ضمیر خان کی آنکھیں جلمل سی ہوئیں۔ ارے وہ چیخی، 2 3 4 5 کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کا آخری پیار ہوں۔ وہ بسوری، پہلا ممی، دوسرا مشال، پھر گلال، اور آخر میں، اور آپ کہتے ہیں کہ
یار تسلی رکھو، پہلے دوسرے تیسرے کو ہم نے کب کا بلا دیا۔ ضمیر خان نے نوال کی نگاہوں سے بچ کر ان تینوں کو آنکھ ماری۔ اب تو بس آخری پیار ہی یاد ہے۔ ان تینوں سے زیادہ پیار ڈیڈ اسے کرتے ہیں۔ پہلے یہ بچپن کا لاڈ تھا اور بڑے ہونے پر یہ یقین دہانی اسے مزہ دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت نزدیک تھی، بہت زیادہ، اور جب وہ 8 برس کی تھی تب سے اور زیادہ ہو گئی، قریب دوست بازو۔ اتنی بڑی مصیبت نہیں، 2 منٹ کا کام ہے یہ تو صرف 4 سوراخ ہیں۔ زینت بیگم اور نوین اس تسلی سے مطمئن تو نہ ہوئی، مگر تب حد تک رہ گئیں جب اسٹور روم سے ڈرل مشین اٹھا لائی۔ یہ تو ڈرل مشین تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، کم وزن مگر اتنی ہلکی بھی نہیں۔ وہ اسٹول بھی نکال لائی۔ بس آپ اتنا کریں کہ جب میں اوپر کھڑی ہوں تو مجھے زور سے پکڑ لیں، اس طرح مجھے زور دینے میں آسانی ہوگی، اور مریں گے بھی تو دونوں اکٹھے۔ نوین کو بجلی کے لال کالے بل والے تار دیکھ کے ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ واہ واہ، مریں گے بھی اکٹھے، مرے ہمارے دشمن۔ وہ ڈرل مشین آن کر چکی تھی۔ زینت بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا ہونے والا ہے میرے مالک؟ نوین کا حال برا تھا۔ اتنی مشقت جھیلنے کی کیا ضرورت؟ اخفش کو بلا لیتے۔ مشین پل بھر کو رکی تو نوین سکھ کا سانس لیتے ہوئے ترنت بولی۔ نوال کا دماغ گھوم گیا۔ زبانی لیکچر اور عملی مظاہروں کے باوجود وہ دونوں اپنی طاقت اور صلاحیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرٹن کی ریلنگ تو جڑ گئی، اس نے پیچ کس سے سنہری پیچ بھی ٹائٹ کر دیے۔ زینت بیگم کا ہاتھ اپنے منہ پر تھا۔ نوال کو ان کا چہرہ دیکھ کر مزہ آیا۔ اس نے پردہ زور زور سے کھینچ کر دکھایا۔ اب نہیں گرے گا، اس نے تسلی دی۔ اور اگر گرا تو میں ہوں نا؟ مجھے تو اب تک حیرت ہے یہ اچانک گر کیسے گیا۔ نوین کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کل آپ اس بات پر حیران تھی موٹر کی بیلٹ کیسے کٹ گئی؟ نوال نے ڈرم مشین اس کے بکس میں بڑی مہارت سے سیٹ کرتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں وہ تو سچ مچ، ہفتہ پہلے تو اخفش نے بدلا تھا۔ حیرت ہے نا، 4-6 ماہ تو گزرتے ہی ہیں، اس بار تو 2 نمبر ہوگی۔ تھیلی میں ہی تو پیک ہوتی ہے، شاید پہلے گھسی ہوئی ہو۔ زینت بیگم نے تمام پہلوؤں پر سوچا۔ ہو سکتا ہے نوال زیادہ نہ بولی، اس نے اپنی رائے محفوظ رکھی تھی۔ لیکن تم نے تو کمال کر دیا بچے، ایسے چھوٹے موٹے کمال میں کرتی ہی رہتی ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ وقت سب سکھا دیتا ہے۔ وہ ذرا سا دھیما پڑی۔ اور آپ لوگ فکر مند نہ ہوں، جو کام وقت نہ کر سکا، اس نے انگلی سے ان دونوں کی جانب اشارہ کیا، وہ میں کروں گی۔ جتنے کام مجھے آتے ہیں نا، اتنے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ سیکھ لیں گی۔ میں نے کہا نا، نانا نے آپ دونوں کی تربیت بالکل صحیح نہیں کی۔ وہ شریر ہوئی۔ نوین اور زینت بیگم ہنس دی۔ یہی وہ وقت تھا جب ڈرل مشین کی مسلسل آواز سے پیچ و تاب کھاتا اخفش مر جانے یا مار دینے کے پلان بنا رہا تھا۔ وہ نوین اور اپنی دادی بیگم سے بھی خفا ہو گیا تھا۔ موٹر کی بیلٹ ٹھیک کرنا، ڈرل مشین چلانا، گاڑی ٹھیک کرنا اور ٹائر بدلنا سب سمجھ میں آتے ہیں، مگر زینت بیگم کا ذخیرہ الفاظ ختم ہو گیا۔ ابھی تو آپ نے میرے ہنر کی ذرا سی جھلک دیکھی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے نانی۔ وہ سیب کی کاش کانٹے سے منہ میں رکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، واشنگ مشین اور گھر کی چھوٹی موٹی الیکٹرانکس کو ٹھیک کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پنکھے کا کیپیسٹر بدلنا، بند نالیاں کھولنا، دکانداروں سے لڑ لڑ کر اچھی سبزیاں، پھل اور گوشت لانا، اور ہاں، موبائل ٹھیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اور بس۔ نوین دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتی اسے روکنے کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہمیں سب خبر ہے تم ہر فن مولا ہو، مگر یہ کام اف۔ نوین نے جرجری لی۔ اور کل آپ کہہ رہی تھی مین سوئچ سے فیوز اڑ جائے تو بجلی والے کو بلانا پڑے گا۔ میں نے کیسے 1 منٹ میں فالٹ پکڑا اور 2 منٹ میں پلگ پر نئے تار جوڑے، اتنا معمولی سا کام، اور ماں بیٹیاں کام کر دھرتی ہلاتی رہی۔ توبہ! نوین نے اس کی تمانیت کو رشک سے دیکھا۔ وہ اتنی عمر میں اپنے آپ میں گم ادب آداب والی بی بچی تھی، نیک پروین، بلکہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ کل دوپہر بنا شیڈول کے لائٹ چلی گئی۔ اب بجلی والے کس وقت کیا کر جائیں کسے خبر، سو تینوں صبر سے لکڑ فین جھلتی رہیں۔ اسی دھوکے میں شاید حبس برق گرم سلا دن گزر جاتا، جو اخفش کے گیلری والے کمرے سے میوزک بجنے کی آواز کانوں میں نہ پڑتی۔ میں تیرا ایمپلیفائر، ایک بات تو بتائیے۔ وہ اپنا ذہن میں ابلتا کھلتا سوال لے کر نوین کے سر پر پہنچی۔ ایک یہ شاعری ہے، میں تیرا ایمپلیفائر، اور ایک وہ دوسری بڑی مشہور ہوئی تھی، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ یہ آپ شاعر لوگ اتنی انہونی باتیں آخر کر کیسے لیتے ہیں؟ شاعری پر غور کریں۔ جسٹ امیجن خالہ، جسٹ امیجن۔ نوین نے تو کیا تصور باندھنا تھا، وہ خود ہی پیٹ پکڑ کر دوہری ہوتی چلی گئی، پھر صوفے پر لڑک گئی۔ او مائی گاڈ، ہا ہا ہا، ہی ہو ہائے۔ اپنی ہنسی سے خود ہی تھک ہار جب سانس برابر ہوئی تو اپنے جبڑے سے لاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اور ویسے بھی مرد حضرات خواہ شاعر ہوں یا نہ ہوں، اپنے محبوب پر ایک برڈن بوجھ کی طرح کیوں مسلط رہنا چاہتے ہیں؟ صفے کے صفے کالے کر دیے سارے شہر میں۔ واہ واہ، بوجھ سارا عورت کے کندھے پر۔ کبھی کسی نے یہ تو نہ لکھا کہ کاش میں تیرا باورچی ہوتا، دھوبی ہوتا۔ اور یہ بدبخت فلموں والے خواہ مخواہ کی بکواس کرتے ہیں، نئے موضوعات نہیں ملتے۔
او بھائی یہ مسئلہ نوال ضمیر کے ہاتھوں حل ہونا تھا۔ نوین ہنسی۔ تو اور کیا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہی رانجھا بنا لیں، لیکن وہ تو پٹی ہوئی سٹوری ہے، نوین نے بے ساختہ ٹوکا۔ او یار پوری بات تو سنیں، ہیر رانجھا بنائیں، بس فرق یہ رکھیں اس بار ہیر کی جگہ رانجھا پکھیاں جل رہا ہو۔ اور بہت اعلیٰ، پروڈیوسر بیچارہ پٹ جائے گا، ایسی فلم دیکھنے کون جائے گا، مردوں کا معاشرہ ہے۔ زینت بیگم بھی متوجہ تھیں۔ لو یہ کیا مسئلہ، معاشرہ مردوں کا ہے تو رہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، فلم تو چلے گی آئی گارنٹی۔ اس نے اطمینان سے کہا دراصل میلوں کے ہیں یہ فاصلے تم سے نہ جانے کیوں۔ تو جانے نا، وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر چونکی۔ جب آپ کے اس اخفش کا ڈیک اتنے زور سے بج رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا لائٹ ہے، یعنی ارے تو ہمارے گھر کیوں نہیں؟ زینت بیگم بوکلائیں، ایک گھر کے لیے تو یہ بجلی والے منت کرنے پر بھی نہیں آتے۔ ارے اللہ، تار وغیرہ گرتا یا کچھ اور فالٹ ہوتا تو آواز آتی، پتہ چل جاتا، یہ تو کوئی اور ہی بات لگتی ہے۔ نوین بلانا ذرا اخفش کو، اس سے آتا ہے بجلی کا کام وام۔ مگر نوین کے جانے سے پہلے نوال اسٹور روم سے ٹیسٹر لیے آ گئی۔ اس نے مین سوئچ کے پاس جا کر 5 منٹ میں فالٹ پکڑا اور نیا تار ڈھونڈنے کاٹنے میں لگے ٹوٹل 9 منٹ۔ 10ویں منٹ میں سارا گھر جگمگا گیا۔ ان کے گھر بجلی آتے ہی اخفش کا ڈیک بند ہو گیا تھا۔ وہ کنکیوں سے اپنی گیلری میں کھڑا نوال کو دیکھ رہا تھا جو دادی بیگم کے دونوں بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ ماں میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے ماں۔ نوین اور زینت بیگم حیرت سے گنگ تھی۔ آپ لوگ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ زیادہ اوور ایکٹنگ ہو گئی نا؟ اس نے جیسے اپنا فالٹ خود ہی پکڑا۔ ضمیر بھائی اور نورین باجی نے تمہیں کیا بنا دیا نوال؟ کس نے سکھایا یہ سب؟ نوین حیران تھی۔ کسی نے نہیں، مجھے جو چیز ضروری لگتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کوئی چیز باقی ہے ابھی؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ لو ابھی تو دنیا میرے آگے، شناختی کارڈ آ جائے تو لائسنس اگلے روز ریڈ کلر کی وڈس خرید لوں گی، ڈیڈ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی شناختی کارڈ اور لائسنس کی امپورٹنس کا پتہ ہے؟ نوین نے سراہا۔ نوال ضمیر کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتی، اس نے اونچی آواز میں کہا، اس کا ضمیر زندہ ہے۔ زینت بیگم نے اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ نوال کی نئی فرمائش، لیکن نہیں، فرمائش تو رد کی جا سکتی ہے۔ نوال کا فیصلہ، اف اخفش کی کیا ضرورت، ہم خود اپنا جانور لا سکتے ہیں۔ اس کا قطعیت سے بھرپور لہجہ۔ اشتیاق احمد اور صوفیہ بھابی کا سعودیہ سے فون آیا تھا۔ بہت دیر حال احوال پوچھنے بتانے کے بعد صوفیہ بھابی دادی بیگم کو وہ تمام ہدایات بتانے لگی جو انہوں نے اخفش کو ان کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے دی تھیں۔ اخفش اشتیاق احمد کے ایک دوست عزیز اللہ کے ہمراہ جا کر دادی بیگم کے لیے جانور خرید لائے گا۔ دادی بیگم کی یک طرفہ گفتگو ان تینوں کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ جی ہاں، اخفش انعام اپنے دادا کا پیام لے کر حاضر تھا۔ نوین نے اسے دیکھتے ہی نہ جانے فریج سے کیا کیا برآمد کر لیا۔ وہ اس کے اتنے دن کی غیر حاضری پر استفسار کر رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ تھا انی، وہ بھری تپائی سے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ نوال کے نزدیک کھاتا ہی جا رہا تھا، کھاتا ہی شامی کباب، مسالہ ونگز، نوڈلز وتھ پران، ربڑی، کسٹرڈ، کیچپ اور لذیذ کھوپرا بسکٹ، پسینہ پسینہ ہوئی کولڈ ڈرنک۔ دوستوں کے پاس ضرور جاؤ مگر دوست اچھے ہونے چاہیے، انسان کی ایک پہچان اس کا ہلکا احباب ہی ہوتا ہے۔ زینت بیگم نے بڑے رسان سے نصیحت کی، بری صحبت سے بچنا چاہیے، سمجھے؟ جی دادی بیگم، میں ہمیشہ بری صحبت سے دور رہتا ہوں۔ اس نے نوال کو جتا کر اسے دیکھا۔ ہائے بری صحبت، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ اچھل پڑی۔ اسی لیے تو آج کل آپ کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کشن سیدھا کرنے کے بہانے دائیں جانب جھکا۔ نوال سنگل صوفے پر ٹکی تھی اور کیناتوز نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ نوال ضمیر سے پنگا لینے کی کوشش، بڑے دنوں سے تمہاری ساری حرکتیں برداشت کر رہی ہوں، نانو خالہ کا خیال نہ ہو تو وہ دھوبی پٹرا ماروں، وہ ماروں، کم گھسیٹوں زیادہ، مگر خیر۔ وہ بظاہر بڑی متانت سے بیٹھی نانو اور اس کی گفتگو سن رہی تھی، مگر اس کی شرربار نگاہیں دیکھ کر اخفش سب سمجھ رہا تھا۔ دل سے نکلے لفظ ٹھا کر کے دل تک ہی پہنچ رہے تھے۔ تم کیوں نہیں کچھ لے رہی ہو نوال؟ کچھ تو ٹرائی کرو نا۔ نوین نے یکدم دیکھا، وہ سب چائے کا چھوٹا سا کپ لیے بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی چسکیاں لیتی گویا صبر کے گون بھر رہی ہو۔ تھینکس خالہ، زیادہ کھانا جسم پر چربی چڑھاتا ہے، دماغ موٹا ہو جاتا ہے، زمین کا بوجھ بن کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ، اپنے جسم کو کھلا کھلا کر پالنے کا کیا مقصد؟ اس سے اچھا بندہ کوئی گائے بھینس پال لے، دودھ گوشت کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اس کے مشورے میں چھپا خلوص شیرے کی طرح ٹپک رہا تھا۔ بہت غور سے سنتی نوین کو جھٹکا لگا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اخفش کے کھانے پینے کو ٹوک رہی تھی یا اس کے موٹاپے کو؟ حقیقت یقین بن کر اس کے دل پر اتری۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اخفش کو دیکھا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ، اس کا تندرست جسم اور لال رنگ اس وقت میرون سے سیاہی کی جانب گامزن تھا۔ یہ اس کے ضبط اور غصے کی انتہا تھی۔ تم یہ کسٹرڈ ٹرائی کرو اخفش۔ نوین کو فوری طور پر یہی سوجا۔ اس نے ترنت پیالہ لبالب بھر لیا۔ نوال کانوں میں ہینڈز فری ٹھونستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیو ہزاروں سال، اور تم جیو ہزاروں سال، اور سال کے دن ہوں فقط 7.5۔ اوہ تم۔ اس سے پہلے اخفش کا دماغ گھومتا نوین نے نقص امن کے خدشے کے تحت زینت بیگم کو یوں ہی مخاطب کیا، امی۔ نوال لان میں کرسی ڈال کر بیٹھی تھی۔ چوکیدار بابا کا 13 سالہ پوتا بے خود خان
زمین پر پھسکڑا مار کے بیٹھا تھا۔ دوسری کرسی پر اسے کافی فاصلہ رکھ کر بابا بیزار خان بیٹھے تھے۔ مجھے جانور کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤ خان بابا، ہر چیز جسایت کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے اس کا پورا حلیہ، شکل، اخلاق و کردار، چال ڈھال۔ میرا ذہن کلیئر ہوگا تو کام صحیح ہوگا، ورنہ آپ اتنی پریشانی کیوں کھاتا ہے نوال بی بی؟ اپنا اکفر صاحب لائے گی نا؟ بیزار بابا بیزاری سے بولے۔ میں قربانی کے جانور کی بات کر رہی ہوں اور آپ گلی کے جانور کا ذکر لے آئے، بس آپ مجھے بتائیے۔ بیزار خان کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بے خود کو نوال باجی بے حد پسند آئی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں سرتاپا اس کے ساتھ تھا۔ اتنی ٹیلنٹڈ باجی، میں بتاتا ہوں باجی۔ اس اپنے ذہن میں خصوصیات ریکال کیں۔ 4 ٹانگیں، اس کے بتانے پر نوال کا قلم چلا۔ وہ ایک پیر لے کر بیٹھی تھی، اور اگر 5 ہوں تو یا 3 یا… بے خود خان نے استفہامیہ نگاہوں سے دادا کو دیکھا۔ 5 کا پتہ نہیں، 3 نہیں ہونے چاہیے۔ بابا سر پیٹ لینے والا تھا۔ سب سے اہم دانت، نہ زیادہ نہ کم، ورنہ قربانی نہیں ہوتا۔ گڈ گڈ، بس بیلنس ہر دم، ہر چیز۔ نوال کا قلم اور زبان دونوں چل رہے تھے۔ موٹے پیٹ کا بکرا اچھا نہیں ہوتا، بے خود سوچ سوچ کر بتا رہا تھا۔ وہ کیوں؟ بیسن کھلاتے ہیں تاکہ تندرست لگے۔ شہر کے لوگوں کو کیا پتا، بے وقوف بن جاتے ہیں۔ پکوڑے، بکرے پکوڑے کھاتے ہیں؟ نوال کو جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی یادداشت ٹٹولی۔ گھاس، لہسن، کھل بنولا، سبزیاں، چھلکے، مگر پکوڑے؟ پکوڑے نہیں، بیسن، بیسن، خالی کچا بیسن، پانی میں گھول کے بیسن۔ وزن بھی زیادہ لگتا ہے اور دیکھنے میں ایک دم پہلوان۔ آئی سی۔ نوال کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ 2 سینگ، 2 آنکھیں، 1 ناک اور دم بھی 1۔ ہائے، روانی سے لکھتی نوال کا ہاتھ ٹھٹکا۔ یہ سب تو مجھے پتا ہے بے خود خان، وہ بتاؤ جو مجھے نہ پتا ہو، اس نے سمجھایا۔ اب میرے کو کیا پتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، اس نے اپنی مشکل بتائی۔ ہاں، رنگ کوئی سا بھی چلے گا۔ بے خود نے ناک چڑھائی۔ آپ نے کیا کبھی قربانی کا جانور نہیں دیکھا؟ دیکھا کیوں نہیں، مگر کبھی خریدار کی نظر سے نہیں دیکھا نا، اور مجھے لگتا ہے دنیا میں بہت کچھ باقی ہے ابھی میرے سیکھنے کے لیے۔ اس نے کاغذ پر کچھ نوٹ کیا اور خود کلامی کی۔ تو کیا اکفر صاحب ہم لوگ کے ساتھ نہیں جائے گی اکیلے؟ بے خود اور نوال کی سرگوشی سے بے نیاز بنے بیٹھے بیزار خان کو دھیان آیا۔ بیزار بابا، آپ، میں اور بے خود پھر اکیلے کیسے؟ اس نے سر پیٹ لیا تھا۔ زینت بیگم اور نوین حق تک ڈرائیو وے میں کھڑی تھی۔ شاہد افریدی بمائے اہل و عیال دروازے پر کھڑا ہوتا تو اتنی حیرت نہ ہوتی۔ میرا فر انگلش بولتی آ جاتی تب بھی، حسن نثار کی زبان سے شیرینی ٹپک رہی ہو تب بھی، یا بی بی کا قاتل دست بدستر خود کو پیش کر دیتا تو بھی، لیکن ارے میرے اللہ! نوین نے حیرت سے آنکھیں مسلی اور زینت بیگم نے چشمے کو ساڑی کے پلو سے رگڑا کہ اگر کوئی بے یقینی یا گمان ہو تو منظر واضح ہو سکے، مگر جو سچ تھا وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا، کانوں سے سنائی دے رہا تھا۔ میں ہی سرخ فرش پر مالا کے بکھرے موتیوں، سیاہ موتی کی طرح مینگنیاں بکھری تھیں۔ مینگنیوں کے مالا، اخ تھو آؤ، بکرے بڑے زور آور تھے۔ بیزار خان نے ایک کان بالکل ویسے ہی جکڑ رکھا تھا جیسے بچپن میں مسجد کے امام ان کے کان پکڑا کرتے تھے، اور دوسرے کا کان بے خود خان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ دونوں بکروں کو چوکنا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں فوری طور پر باندھ دینا ہی عقل مندی کا تقاضا تھا۔ نوال سوزوکی والے کی پیمنٹ نپٹا کر پلٹی۔ کیسے ہیں؟ اس نے گہرے براؤن والے کی پشت پر تھپکی دی۔ کس کے ہیں؟ نوین کے تمام عجیب و غریب خدشات پھٹی آواز سے ظاہر تھے۔ ہمارے اور کس کے؟ اس نے طمانینت سے کہا اور اسکارف چٹکی سے پکڑ کر اتار لیا۔ سر دائیں بائیں ہلا کر خود کو سکون دیا، پونی بھی کھول دی، سنہرے گول رنگ چہرے کے گرد تن گئے۔ تو یہ آئے کہاں سے ہیں؟ ظاہر ہے منڈی سے۔ تو انہیں لایا کون؟ آپ کو ہمارے علاوہ یہاں اور کون نظر آ رہا ہے؟ ہیں؟ ارے مگر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زینت بیگم چکرا کر گرنے والی تھیں۔ منہ کی آٹومیٹک مشین سے تر تر جواب نکل رہے تھے۔ اب یکدم چپ لگ گئی۔ یہ کوئی 2-4 روپے کی چیز ہے؟ وہ نوین کی رائے مانگنے کو مڑی۔ اس نے اپنا حیران پریشان منہ تائیداً ہلایا۔ جواب تو دینا ہی تھا، سارے کام اس نے سیدھے کیے تھے، بس یہی ایک پیسے والا الٹا تھا، مگر بتانا تو پڑتا ہے۔ وہ جو آپ نے رات لفافے میں ڈال کر رکھے تھے نا کہ صبح اخفش کو دیں گی، وہ کسی انکل کے ساتھ جائے گا بکرے لینے، تو اٹک اٹک کر بولتے وہ رک گئی۔ وہ میں نے اڑا لیے۔ اس نے تیزی سے جملہ مکمل کیا، اور تبھی مجھ پر یہ اب پتہ نہیں اچھا یا برا بہرحال انکشاف ہوا کہ اگر میں توجہ دوں تو ایک اچھی چور بن سکتی ہوں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ اپنی جون میں لوٹ آئی۔ ہاں، لوگ خوشی اور غم سے مرتے دیکھے ہیں، نوین نے سوچا، اور اگر ہم دونوں ماں بیٹی میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو نئی مثال۔ جی حیرت سے مر گئی۔ ہائے، اچھی چوری ہی کیوں؟ تم توجہ دو تو ایک اچھی پاکٹ مار، کار لوٹنے والی، بینک رابری تک کر سکتی ہو، بچے اٹھانے والی مائی بن سکتی ہو۔ اپنی فتنہ انگیز زبان سے 2 انسانوں کو کیا، تم ملک و قوم کو لڑوا سکتی ہو۔ بارڈر پر توپ میں گولے کی جگہ تمہیں رکھ کر چلائے نا تو دشمن لیر لیر ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے۔ اخفش نہ جانے کب پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا وہ اچھل پڑی۔
تم نے میرے بارے میں؟ ہاں تمہارے بارے میں۔ زہر لگتی ہیں اپنی شناخت بھلا کر مرد کھیلنے والی لڑکیاں۔ جی ہم بڑی بہادر ہیں۔ مردانہ کپڑے پہن کر جوگرز چڑھا کر کیا سمجھتی ہو؟ تم مرد بن گئی ہو۔ ابھی کوئی بد نیت ہاتھ پکڑے تو منہ سے چوں ہی نہ نکلے، بھلے پلگ جوڑ لو یا ٹائر بدل لو، سمجھی؟ اخفش کے اچانک وارد ہونے والے غصے سے نوین اور زینت بیگم واقف تھی، مگر نوال کو اس طرح لتاڑنا، نوال کا چہرہ حیرت میں رنگنے کے بعد پھیکا ہوتے ہوتے بالکل سفید ہو گیا۔ اتنا شدید ری ایکشن وہ کس حد تک صحیح تھا یا غلط؟ مگر اس وقت کا رویہ، نوال مہمان تھی اور نوین نے کچھ بھی کہنے کے لیے لب کھولے مگر اخفش نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ ابھی عزیز اللہ انکل کا فون آیا ہے، وہ اپنے 2 بھائیوں 3 بیٹوں اور 2 دامادوں کے ہمراہ بکرا منڈی جانے کے لیے نکلے ہیں، مجھے یہاں سے لیتے ہوئے جائیں گے۔ میں آپ سے پیسے لینے آیا تھا اور یہاں جب آپ کے سارے کام اسی مرد مار کو کرنے تھے تو مجھے کیوں کہا؟ اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ یہ دیکھیں ان کی مس کال آ گئے ہیں۔ وہ گلی کے کونے پر، اس نے اپنے فون کو زور سے بند کیا۔ نوال کی حرکت بے حد حیرانی کا باعث ضرور تھی مگر اسے اتنی سنا دی جاتی، دس از ناٹ فیئر، مگر شاید اپنی جگہ اخفش انعام بھی درست تھا۔ اس کی فون بیل دوبارہ ہوئی تو وہ پیر پٹکتا، بال نوچتا باہر کو لپکا، لوہے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیر تک بازگشت سنائی دیتی رہی۔ 6 نفوس کو چپ لگ گئی تھی۔ 2 بکرے، یہ باقی پیسے؟ نوال نے سفید لفافہ زینت بیگم کے سامنے کیا۔ 60,000 تھے، 45,000 کی بکروں کی جوڑی، سوزوکی اور ٹیکسی کا کرایہ 2,000 روپے ہیں، پھر ان کا چارہ اور ہار گھنگرو وغیرہ، باقی آپ گن لیں۔ انہیں پانی پلا دو بے خود خان اور مضبوطی سے باندھو، وہ بکرے والے نے کہا تھا نا بہت جیدار بکرے ہیں، کھل گئے تو لون خراب کریں گے۔ وہ کلائی سے پونی اتار بالوں میں چڑھاتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ نوین اور زینت بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ میں سونے لگی ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، نوال نے آواز لگائی تھی۔ وہ تو باجی نے مجھ سے بولا بے خود بکرا منڈی چلتے ہیں، کچھ نہ کریں گے تو بڑے بڑے جانور ہی دیکھ لیں گے جن کے بارے میں روز ٹی وی والے بتاتے ہیں، بہت بڑے بیلوں کی جوڑیاں، تو میں نے کبھی اتنے بڑے بیل نہیں دیکھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر باجی نے بولا ہم اپنے لیے بھی جانور دیکھیں گے، دیکھتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ خان دادا کو اس لیے ساتھ لے کر گئے تھے کہ ان کو پہچان ہے جانور کی، مگر ادھر اتنی رقم بولتا تھا۔ بیزار خان نے بکروں کے منہ، دانت، آنکھیں سب چیک کیں۔ کان بھی چیک کرو، نوال نے یاد کروایا۔ بہرا بکرا نہیں چلے گا، کان کیسے چیک ہوں گے؟ بے خود پریشان ہوا، اس کے کان میں چیخ مارو، اگر اچھل پڑا تو ٹھیک، ورنہ بے خود کو آئیڈیا اچھا لگا۔ وہ کان اوپر پکڑ کے جھکا مگر اس سے پہلے اس کے گال پر بیزار خان کا تمانچہ لگا، وہ اچھل پڑا۔ کیا بہرا کرے گا؟ پوچھا۔ سب ٹھیک ہے نوال بی بی، پیسہ دو اور بھاگو۔ نوال صاحبہ کے کریڈٹ میں یہ بھی کمال لکھ دیا گیا کہ وہ بکرا خرید سکتی ہیں اور چوری بھی کر سکتی ہیں، مگر جو کچھ اخفش کے گیا تھا وہ سب سننے میں ٹھیک لگتا تھا مگر اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ زینت بیگم اور نوین لاؤنج میں ٹکر ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ رہی تھیں۔ اخفش بیگ لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ نوال کمرے میں سو رہی تھی، نوین 2 مرتبہ دیکھ کر آئی مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ بے خود خان بے خودی کے عالم میں بکروں کی سیوا میں لگا تھا۔ بیزار خان کی بھی ساری بیزاری رفو چکر تھی، وہ کئی بار بکروں کا منہ سر چیک کر چکا تھا۔ گہرے براؤن اور سفید اونچے قد کے بکرے ایک دوسرے کی فوٹوسٹیٹ کاپی تھے۔ زینت بیگم اور نوین نے بھی اپنی آنکھوں میں گویا ایکس رے فٹ کر کے معائنہ کیا تھا، کوئی نقص خامی پکڑی جائے مگر نہیں، دونوں شاندار تھے۔ بے خود ایک پل کے لیے بھی بکروں کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اسے نوال بی بی کی سخت ہدایت تھی۔ بیزار خان سوزوکی میں بکروں کے ساتھ آیا تھا جبکہ نوال اور بے خود خان ٹیکسی کی پچھلی نشست پر سرگوشی میں باتیں کرتے آئے۔ نوال کے حیرت انگیز انکشافات، ناقابل یقین خدشات، بے خود کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، وہ تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہیں توبہ، مگر نوال بی بی غلط کیوں بولیں گی؟ وہ اتنی سمجھدار، تجربہ کار، ہر فن مولا، جبکہ خود بے خود خان کم عمر، کم عقل، بے وقوف اور ہر کسی پر اعتبار کرنے والا بھولا۔ ان بکروں کی حفاظت اس طرح کرو جیسے یہ ایٹمی اثاثے ہوں، سمجھے تم؟ آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ بکروں کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ انہیں بہت سا آٹا کھلا کر موشن پر مجبور کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی دوائی کھلا یا سنگھا دی جا سکتی ہے کہ یہ ٹن پڑے ہوں، جیسے چرس کا سگریٹ۔ بے خود نے کلیو دیا۔ او یس، نسوار ہی چٹا دی گئی تو گئے بکرا لوگ۔ بے خود کا اگلا اندازہ تھا۔ بالکل، انہیں اندھا یا لنگڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نوال کا اپنا دماغ اب تیزی سے اس پہلو پر بھاگنے لگا۔ سو ثابت ہوا کہ بے خود خان ان 3 دنوں میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی، ذرا سی بے احتیاطی نقصان کا باعث ہوگی، دشمن بہت مکار ہے۔ ہم تیار ہیں۔ بے خود نے نوال سے زیادہ پر اصرار الرٹ لہجہ اپنایا۔ اب اس کی اپنی چارپائی بکروں کے پاس رکھی تھی۔ نوال خاصی شام کو نہا دھو کر باہر نکلی، اس کے چہرے پر دوپہر والی خاموشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ فریج سے انگوروں کا گچھا نکال کر وہ ٹی وی کھول بیٹھ گئی۔ میں نے وہ کونے والے مرغی والے سے بات کر لی ہے، وہ آئے گا ذبح کے لیے، آپ کو اگر کسی اور کو بلانا ہے تو یہ پرچی بہرحال سنبھال لیں۔ مرغی والا بکرا ذبح کرے گا؟ نوین نے پوچھا۔ جبھی تو ٹوکن بانٹتا پھر رہا ہے، لائن لگی تھی۔ نوال گردن پیچھے گرائے گچھے کو چہرے پر لٹکائے انگور ڈھونڈ رہی تھی۔
ان لوگوں کے پاس تو بہت رش ہوتا ہے، اگر نہ آیا تو۔ زینت بیگم کے پاس سالہ سال کا تجربہ تھا، سب لوگ لے رہے تھے تو میں نے بھی لے لی۔ بیزار بابا نے بھی کہا تھا، باقی آپ کی مرضی، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر اس نے یکدم جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹی وی کی آواز بند تھی۔ اپنے پسندیدہ گانے کی جھلک دیکھ کر اس نے آواز بلند کی اور انگور ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب وہ کومل رضوی جیسے جھٹکے صوفے پر بیٹھے بیٹھے دکھا رہی تھی۔ نوین اور زینت بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر گئیں تو زینت بیگم اور نوین دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ زینت بیگم اور نوین کا روزہ تھا، قربانی کے گوشت سے کھولنا تھا، اور زینت بیگم شوگر پیشنٹ۔ زینت بیگم کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ پچھلے برس صغیر خان نے خود قربانی کی تھی اور اب بیٹے کا صبح صبح فون آ گیا تھا۔ کتنا کیئرنگ بیٹا تھا نا، اپنی آدھی رات کے وقت جاگ رہا تھا کہ ماں کو صبح مبارکباد دے گا۔ فرض پورا، احساس ذمہ داری، واہ! زینت بیگم دل چھوڑے بیٹھی تھیں۔ اخفش نے بھی ابھی تک جھلک نہ دکھلائی تھی، وہ خفا تھا۔ نوال سحرخیز تھی، وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی، 10 بار بیزار خان کو بھیج چکی تھی۔ وہ بس آ رہا ہوں کا جواب لے کر آتا۔ قصائی انہی کی لین کے گھروں میں مصروف عمل تھا، ان کا نمبر آنے میں دیر تھی، مگر پھر یکدم وہ گلی سے غائب ہو گیا۔ کہاں گیا؟ نوال نے نمبر ملایا۔ ہاں، اس نے فون کو چہرے کے سامنے رکھ کر گھورا۔ کیا ہو گیا؟ سراسیمہ سی نوین سامنے ہی کھڑی تھی۔ نوال نے جواب نہ دیا، دوبارہ سے 12 نمبر ملایا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زینت بیگم بھی آ گئیں۔ آپ کا ملایا ہوا صارف بڑا ہی بغیرت، جھوٹا، 2 نمبر بگوڑا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے؟ نوین کے حلق سے بمشکل نکلا۔ ظاہر ہے مطلب تو یہی نکلا نا۔ وہ سوچ میں گم ہوئی، یعنی قصائی جل دے گیا۔ ارے، اور گھروں کے تو مرد ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، یہاں سے کس نے جانا تھا؟ زینت بیگم نے آنسو پہنچے۔ بیزار لالا گئے تو تھے 3 بار، نوین بڑبڑائی۔ بیزار کو کون پوچھتا ہے؟ ارے، اخفشی کو بلا لیتے، وہ بھی صبح سے نہ آیا، وقت نکلا جا رہا ہے، یہ کوئی مہورت ہے جو بیتا جا رہا ہے؟ شب مہورت، نوال نے ناگواری سے کہا۔ بے خود، وہ چلائی۔ جی باجی، وہ پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً حاضر ہوا۔ لاؤ چھری کانٹے، وہ تو صبح سے تیار ہیں۔ بے خود نے چرمی بیگ کی جانب انگلی کی۔ چٹائی، پانی کا ٹب، بالٹی، لکڑی کے مڈے۔ ارے میرے مالک! زینت بیگم اچھل کر کرسی سے اٹھیں، پھر ڈھہ گئیں۔ عورت قربانی نہیں کر سکتی۔ ارے رکو! نوین بھی آنے والے وقت کا سوچ کر تھرا گئی۔ نوال سے کیا بعید؟ پاگل ہوئی ہو؟ دماغ درست ہے؟ پتہ ہے مجھے، بیزار بابا آپ کریں گے ذبح؟ میں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر حیران تھے۔ اب وہ جوانی دم کہاں رہ گیا؟ ہاتھ ماتھ ہلتا رہتا ہے۔ نہیں کر سکتا، جانور نہیں سنبھال سکتا۔ وہ تعصب سے اپنی مجبوری بتا رہے تھے۔ اوہ! نوال کے ہونٹ سکڑ گئے۔ معاملہ تو بگڑ گیا تھا، مگر نہیں، نوال کے سامنے کوئی معاملہ خراب یا ادھورا نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی زندگی میں اس جملے کی بہت اہمیت تھی۔ ہار مان لینے سے پہلے تمام داؤ آزما لینے چاہیے اور ہر جائز راستہ اپنا لینا چاہیے۔ نوال نے بے خود کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چوکس بکروں کے ہمراہ کھڑا تھا، مانو 3 دن سے بکروں کے ساتھ بندھا تھا۔ بے خود خان کی کینتوز نگاہیں برابر والے گھر کے ٹیرس پر جمی تھیں۔ نوال ہر وقت فیصلے پر یقین رکھتی تھی۔ اے سنو، اوپر کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ اتنی جان بنا کر رکھی ہے، نظر نہیں آ رہا 10 بجنے کو آ گئے ہیں اور ابھی تک قربانی نہیں ہوئی؟ ویسے بڑے ترم خان بنتے ہو، آؤ ذرا دیکھیں تو۔ اخفش تو چھوڑ، ادھر چاروں لوگ بھی حق تک رہ گئے۔ مجھے بلا رہی ہو؟ وہ ذرا سا جھک کر حیرانی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ہاں تو تم ہی ایک گائے ہو ادھر؟ نوین نے اچنبھے سے نوال کا چہرہ پڑھنا چاہا۔ اس نے انگلش کا گائے کہا تھا یا اردو کی گائے؟ تو تم تو سارے کام خود کرتی ہو، یہ بھی کر دیکھو۔ اس سے اچھا موقع تانا دینے کا کب مل سکتا تھا؟ یاہو! نوال کو آگ لگ گئی، مگر اس کے جواب سے پہلے زینت بیگم نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ ساڑی کے پلو سے آنسو پہنچتا تو وہ انہیں کب سے دیکھ ہی رہا تھا۔ جی دادی بیگم، وہ ٹیرس سے غائب ہو گیا۔ اب میرے کو کیا حکم؟ بے خود خان نے اس کے کان کے پاس منمنایا۔ یہیں بیٹھوں نہ نظر رکھوں؟ خالی تم کیوں، میری بھی کرسی لگاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں سیاہ ٹراؤزر پر لمبی قمیض کے آستینے شانوں کے نزدیک موڑے، فاتحانہ چمک اور سرشاری سے زمین پر دمک پیدا کرتا اخفش انعام سامنے تھا۔ وہ نہ انگلش کا گائے لگ رہا تھا، نہ اردو کی گائے۔ سنڈا یعنی گینڈا، گوشت سے پرشانے اور لال سرخ رنگت۔ پانی وانی ڈالو بے خود، اس نے آواز لگائی۔ بکروں کو۔ اخفش کی طرف دیکھ کر اس نے جملہ جیسے واضح کیا۔ بہت دل گردے جگرے ہمت کا کام اس نے بہت سلیقے سے جیسے پل بھر میں نپٹایا تھا۔ اب کھال اتارنے کے لیے دونوں بکروں کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر نوین کی دی چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اتنے دن بعد اتنی باکردار چائے نصیب ہوئی تھی۔ آپ کوئی ہیلپ کریں گی یا میں اکیلا ہی؟ اس نے اسے باقاعدہ جتایا تھا۔ وہ بسکٹی گھیردار فراک اور چوڑی دار پاجامے میں بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اسٹول پر بیٹھی نگرانی کر رہی تھی۔ فراک کے گھیر نے اسٹول کو چھپا دیا تھا۔ اچانک دیکھنے سے لگتا جیسے کوئی باربی ڈال ہوا میں بیٹھی ہے۔
بال ابھی تک نم تھے تو کمر پر جھول رہے تھے۔ نہیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس نے سرخ نیل پالش کو پھونکے مارتے ہوئے جیسے تسلیم کیا۔ آپ کے خیالات کچھ اس سے الگ نہیں تھے۔ وہ چھرا روک کر کچھ یاد کروا رہا تھا۔ نیل پالش کا ڈھکن بند کرتی نوال ٹھٹکی، پھر مسکرائی۔ معاشرت کے مخالف جایا جا سکتا ہے، فطرت سے روگردانی بھی کر سکتے ہیں، مگر قدرت سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ قادر کی قدرت کو مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ خیر ہے، کینوس کے اوپر لگائے ہوئے اسٹروک تصویر ہوتے ہیں، ایک لائن بھی باہر نکل جائے تو تصویر بگڑ جاتی ہے اور اثر کھو دیتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے تو مرد کریں گے۔ میں وہی کام کرتی ہوں جن کے بارے میں مرد و عورت کی تمیز نہیں دی گئی، سمجھے؟ ٹوکا دھیان سے چلانا، اپنا ہی ہاتھ نیچے ہے۔ اس کی حیرانی پر اس نے اسے نرمی سے دھیان دلایا تھا۔ عید کا دن سب گلے شکوے بھلا کر خوش دلی سے ملنے جلنے کا تھا، اور اخفش کے لیے تو یہ واقعی عید کا دن تھا، کامیابی کا۔ آخرکار وہ نوال پر اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ناکام ہو کر اسے مرد ہی کو پکارنا پڑا تھا، اور مرد بھی کون؟ اخفش۔ اب اخفش راجہ اندر بن کر بیٹھا تھا، جیسے کہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا، اور اسے نوال کی تنزیت جتاتی نگاہوں کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ آج وہ کتنے دنوں بعد اس طرح لاڈ اٹھوا کر کھا پی رہا تھا۔ اس نے 12 بجے تک بے خود خان اور بیزار خان کے ساتھ مل کر دونوں بکرے ٹھکانے لگا دیے۔ بے خود اپنے آنسو پی پی ہلکان تھا۔ اسے بکروں کے ساتھ 3 دن اور رات رہ کر عجیب سی انسانیت ہو گئی تھی۔ زینت بیگم نے آسان الفاظ میں فلسفہ قربانی کو بیان کیا۔ بیزار خان نے بیزاری سے اس کے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھا، جو ٹکٹکی باندھ کر کبھی بکروں کے چہرے تکتا تھا، کبھی پیر۔ ہاں، ہم تمہیں ایک بکرا لا دیں گے بے خود، تم پالنا اسے۔ نوال مسئلے کا حل پیش کرنے پر یقین رکھتی تھی، مگر کوئی تسلی تشفی اترے چہرے پر رنگ لانے سے قاصر تھی۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے نوال کو دیکھتا تھا۔ اتنے دن اس نے ہر پل پلک چپکائے بنا نوال کی تمام ہدایات کے مطابق اخفش کے برے ارادوں عزائم سے بکرے بچا کر کیا اسی لیے رکھے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہائے ہائے ہائے۔ وہ اپنی ران پر پچھتاوے کے ہاتھ مارتا تھا جب اخفش ماہر کسائی کی طرح ٹوکا چلاتا تھا، مگر بعد میں بے خود نے نوین کے ہاتھ کی مزیدار کلیجی بے حد و حساب کھاتے ہوئے اپنا غم معدے کے راستے ہضم کر لیا۔ نوال کلیجی پورے سال میں ایک بار صرف قربانی والی کھاتی تھی۔ اخفش نے پہلے جی بھر کے کلیجی کھائی، اور بعد میں دسترخوان پر وہ کھا کر تھکتا تھا اور تھک کر کھاتا تھا۔ بریانی، کھیر، نمکین گوشت اور سلاد چٹنی۔ نوال نے ہر چیز چکھی، مگر اس کا پیٹ بے حد بھر چکا تھا۔ وہ اخفش کے کھانے کی رفتار دیکھ حیران تو تھی ہی، مگر تب چڑھانے والی بات زینت بیگم اور نوین کا اسے بڑھ چڑھ کر کھلانا تھا۔ اس نے پہلی باری جب زینت بیگم اور نوین کو اسے اس طرح کھلاتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 18 برس کا جوان، بلکہ حد سے زیادہ جوان، یہ موٹا ہٹا کٹا تھا، کٹا بینس کا بچہ جو ہل جوتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نانو کو بچہ گود لینا تھا، ضرور لیتی، مگر کچھ زیادہ ہی چھوٹا بچہ گود نہیں لے لیا؟ اس نے نوین سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ نوین اچھلی۔ کیا اس نے وہی سمجھا جو اس نے کہا، یا اس کا کوئی اور مطلب تھا؟ یا پھر یہ وہ بچہ ہے مگر جو ہے تو بہت چھوٹا، مگر زیادہ کھانے، یا پھر جینیٹک طور پر عمر سے بڑا، بے حد بڑا دکھائی دیتا ہے۔ سائنس میں باقاعدہ اس کا نام ہے، جیسے کہ اس نے کسی مکار اینکر کی طرح اپنے بیان پر رہتے ہوئے لہجے کی معمولی رد و بدل سے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو نوال۔ نوین بے ساختہ ہنس دی۔ مائی پلیزر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر خمیدہ ہوئی۔ دراصل نوین ماضی میں کھو گئی۔ 4 سال کا تھا اخفش جب ہما بابی نے دوبارہ اپنی جاب جوائن کرنے کی بات کی۔ وہ ایئر ہوسٹس تھیں اور یہ لو میرج تھی۔ شادی کے وقت انعام بھائی کے دماغ میں کلیئر تھا کہ بس اب شادی ہو گئی، گھر، بچہ، فیملی، اور ضرورت ہی کیا تھی کہ ایک ٹف شیڈول جاب کو جاری رکھا جائے۔ مجھے شوق ہے، اگر ضرورت نہیں تو، ہما چلائی تھی۔ شادی سے پہلے تم اپنا شوق پورا کر چکی ہو، کوئی گلٹ تو نہیں کہ ہائے میں یہ کام کرنا چاہتی تھی، اب گھر ہے، فیملی ہے، آج ایک بچہ ہے، کل اور ہوں گے۔ شادی سے پہلے شوق پورا کر لیا، اب باقی زندگی گھر کے لیے وقف کرنا ہوگی۔ انعام بھائی کا جواب واضح تھا، مگر ہما 5 سال سے گھر گھر کھیل کر اوب چکی تھی۔ انعام کے لاکھ منع کرنے اور ناراضی کے باوجود جوائن کر لیا۔ اخفش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے اشتیاق انکل اور صوفیہ آنٹی بہت لاڈ سے پالتے تھے۔ انعام بھائی کی توجہ اپنے بزنس کی طرف تھی تو وہ وقتی کمی اخفش کے چاچو پوری کیا کرتے۔ وہ چچا بھی تھے، دوست بھی، اور پھر نوین ماضی میں کھو گئی۔ گھر میں سرد میری کا ماحول پیدا ہو چکا تھا، آئے روز کی تکرار، جھگڑا، مگر اس سے پہلے کوئی ناپسندیدہ کام ہوتا، یعنی طلاق وغیرہ۔ ایئر کریش میں جہاز کے تمام سوار جاں بحق ہو گئے اور ہما بابی کی باڈی تک نہ مل سکی۔ ان کی موت اسی طرح لکھی تھی، مگر بعد میں دنیا کی باتیں، گھر میں رہتی نہ کیوں گئی تھی نوکری کرنے، عیش مل تو رہے تھے، اور پھر بدخویاں کرنے والے لوگ۔ اخفش بہت بچپن سے ماں کو قصوروار سمجھتا رہا۔ اس کے دماغ میں کلیئر ہے کہ ماں گھر میں ہوتی تو کبھی نہ مرتی، اور وہ اپنی موت کی خود ذمہ دار ہے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس سے شاید وہ کبھی نہ ابھرے۔ صوفیہ آنٹی کے 3 تو بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ وہ امریکہ میں رہتی ہے۔
پھر وہ گھٹنوں سے معذور ہو کر جب ویل چیئر پر آئیں تو غیر محسوس طریقے سے اخفش امی کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ مجھ سے 13-14 برس چھوٹا ہے۔ میں تو اسے گود میں اٹھا کر کھیلنے جایا کرتی تھی، میرے اور امی کے بیچ گھس کر سویا کرتا تھا۔ نوین کی آنکھوں میں تعصب کی گہری نمی تھی۔ ادھر امی نعمان بھائی کے باہر پڑھنے جانے کے فیصلے سے اور پھر بعد میں وہی کے ہو جانے سے غیر ارادی طور پر اخفش کے نزدیک ہوتی چلی گئیں۔ کسی سے کہنے سننے کی بات نہیں، دو محروم افراد اپنی اپنی محرومی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امی کو نوالا کھلا کر ممتا کی تسکین ملتی ہے تو یقیناً اخفش کو ان سے لاڈ اٹھوا کر اپنی محرومیوں سے جان چھڑانے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہما بھابھی کی ایسی توجہ کی ضرورت تھی اور وہ نہیں ہوتی تھی، اور موٹاپا زیادہ کھانے سے ہی ہے اور کچھ خاندانی بھی، 2-4 سال بعد خود بخود اسمارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے پاپا اور چاچو بھی ایسے تھے۔ نوین مسکرائی۔ اور اس کے پاپا انعام بھائی، وہ امریکہ میں ہیں، وہیں شادی کر لی، بیٹے بیٹیاں سب ہیں، آتے ہیں 4-5 سال بعد۔ تو یہ یہاں اکیلا رہتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ دادا دادی چاچو اور ابھی تو سب حج پر گئے ہیں نا، تو اس لیے۔ نوین کے چپ ہونے پر نوال نے سب سمجھ آ جانے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے لمبی سانس لی۔ سب ٹھیک؟ مگر مجھ سے کیوں خار کھاتا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا تم نے کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ عورت کی بیجا آزادی، خود مختاری، بڑھ چڑھ کر آگے ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ وہی، شاید ماں کی ضد، اور ضد کے بعد موت۔ سب کچھ یوں ہی لکھا تھا۔ مگر اخفش کا کہنا ہے عورت کو عورت بن کر رہنا چاہیے، مرد پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، من مانی مت کرے، چھوئی موئی کا پھول بن کر رہے۔ اور کچھ یہ ہے کہ اس کی اپنی دادی معذوری کی بنا پر گھر کے 3 مردوں کی محتاج ہی ہیں۔ ایک طرح سے کہہ لو، میں اور امی کچھ فطرتاً بھی ایسی ہی ہیں، کچھ ابا نے بنا دیا۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اخفش کی تربیت میں زیادہ ہاتھ ہمارے ابا کا ہی ہے، ورنہ اشتیاق انکل تو تم ان سے ملو تو مزہ آ جائے۔ یعنی؟ نوال نے لمبا کھینچا۔ 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے کی برباد تربیت کے پیچھے والا خفیہ ہاتھ ہمارے نانا کا ہے۔ نوال نے نتیجہ نکالا۔ نوین ہنس دی۔ اور تمہارے مرد مار کام اسے چڑھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم نے اسے اتنا تیار کیا تھا کہ نوال یہاں رہے گی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن دونوں اکٹھے لینا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اور اس کی برتھ ڈے میں صرف 3 دن کا فرق ہے۔ دونوں لیوں ہیں، مگر تم نے تو آتے ہی دشمنی کی داغ میل ڈال دی۔ لو، خواہ مخواہ میں نے وہی گھر میں ریس دیتا داخل ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ اور ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے آنے سے اس لیے خوش ہوا ہوگا کہ ایک اور بے بس، بے عقل ڈرپوک کو وہ اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، بتائے گا، اور میں ریڑھ کے بیل کی طرح جی جی کروں گی۔ نوال کا تنتنا ہنوس تھا۔ دنیا بہت روشن اور چمکدار دکھائی دے جو آنکھوں پر ہمہ وقت اعتدال کی اینک لگی ہو۔ ہمارے گھر آ کر کیسے فرمائش کر کر کے کھاتا ہے، گرم گرم پراٹھے اترتے ہیں اس کے لیے، نانوں نوالے دیتی ہیں منہ میں، اور یہ ہمیں دے گا ٹھنڈے بچے کچے تکے۔ خود کیسے موجے اڑا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ غل کپاڑا مچا رہا ہے، ویسے بڑا اچھا بنتا ہے، دیکھو ذرا اس کو۔ نوال کے کہنے اور کر کے دکھانے پر بے خود نے بھی اس کی طرح دیوار کے ساتھ گھٹنے موڑے تھے، اور اگر دیوار کی دوسری جانب سے دیکھا جاتا تو ان کی فقط آنکھیں، سر دکھائی دیتا، جبکہ وہ دونوں سب کو دیکھ رہے تھے۔ 3 انگیٹھیوں میں کوئلے دہک رہے تھے، سیخوں پر بوٹی کباب پروئے ہوئے تھے، اور کچھ پر اخفش اور دوسرے 2 لڑکے قیمہ چپکا رہے تھے۔ مہارت شاندار تھی، دھواں، خوشبو، یم یم، ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس۔ اخفش کے علاوہ 6 لڑکے اور تھے۔ بوائز پارٹی۔ عید کے دن شام سے رات گئے تک رشتہ دار اور کچھ دوست احباب عید ملنے اور گوشت دینے آتے رہے۔ دوسرے دن زینت بیگم، نوین، نوال بے خود کے ہمراہ کچھ عزیز رشتہ داروں سے ملنے چلی گئیں۔ واپس آئے تو فضاؤں میں چکراتی باربیکیو کی مست اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نوین نے بتایا، اخفش عید کی دوسری رات اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کرتا ہے، ہم بھی چلیں؟ پاگل ہوئی ہو، برا لگتا ہے وہاں۔ ارے واہ، نوال نے چمک کر ہاتھ لہرایا۔ ہمارے گھر آ کر تو مانگ مانگ کر کھاتا ہے اور ہمیں نہیں دے گا بھوکا ندیدہ۔ یہ نہیں کہہ رہی، جسٹ بوائز پارٹی ہے، ہمارا کیا کام، وہ دے گا نا بعد میں، نورین نے سمجھایا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے خالہ، نوال نے منہ بنا کر کہا، اور آپ کہتی ہیں وہ دے گا تو آؤ نا، میں کھانا دیتی ہوں، نوین نے تسلی دی۔ نہیں، مجھے تو وہی چاہیے، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ یو نو آئی لو باربیکیو۔ یمی، گرم گرم سیخ سے اتار کر جب منہ جلے، منہ میں گرم لقمہ اور پھر منہ کھول کر دھواں نکالنا، واہ واہ، اس نے گویا لطف لیا۔ اور آپ کے لاڈلے کو چاہیے تھا سب سے پہلے ہمیں دیتا، آخر میں بچا کچا دے گا، وہ آگ ہو رہی تھی۔ اچھا میں کہتی ہوں اس سے، نوین نے ہار مان لی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، نوال نے سختی سے منع کیا اور فریج سے پائن ایپل کا ٹھنڈا ٹین نکال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوین تھک چکی تھی، وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ چھت کی لوکیشن جانی پہچانی تھی، اس نے بے خود کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، پلان ٹھیک ٹھاک تھا۔ چھت پر فل والیوم میں ڈیک چل رہا تھا۔ چھت کباڑ خانہ نہیں تھی، گملوں پودوں بیلوں کے ساتھ اس کی باقاعدہ آرائش کی گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے باغ کا سا تاثر پڑتا تھا۔ انگیٹھیاں نوین اور اخفش کی مشترکہ دیوار کے ساتھ لگی تھیں۔ شمعی قسمت، جس ٹیبل پر چٹنی کے ڈونگے، کولڈ ڈرنک اور تیار سیخیں رکھی جا رہی تھی، وہ ہاتھ بھر کے فاصلے پر تھی۔ میٹھے میں رس ملائی تھی مگر دکھائی نہیں دی، شاید نیچے فریج میں تھی۔ بڑا ہی سلیقہ مندی والا انتظام تھا۔ لڑکے اپنی بداداب کے تحت سب سامان کین سیٹ کے پاس لے گئے، تمام سیخیں بھی چلی گئیں، صرف پاس والی انگیٹھی رہ گئی تھی۔ نوال چٹنیاں اور کولڈ ڈرنک اڑا چکی تھی، یہی موقع تھا، اس نے سرحد سے
8 سیخیں اڑا لیں۔ وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ بھوک چونکہ بے حد شدید تھی سو وہ وہیں شروع ہو گئے۔ بے خود نے کھانا کھانے کے بعد باقاعدہ بیت لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ واہ لیکن یار یہاں تو کوئی سیخ نہیں، خالی کوئلے دیکھ رہے ہیں، تم نے رکھی بھی تھی کہ نہیں؟ اچنبے سے بھرپور آواز گونجی۔ نوال نے سر مزید جھکاتے ہوئے ہنسی ضبط کی۔ اب آئے کا مزہ۔ اس نے بے خود کو اشارہ کیا۔ آہستہ ہنسو، آنکھیں کھول کر دیکھ، میں نے خود چھوڑی ہیں کہ ایک سائڈ سے ذرا کچی تھی۔ میں نے کہا تھا کیا ابھی 5 منٹ میں لے آؤں گا؟ یہ اخفش کی آواز تھی۔ وہ غالباً اٹھ کر آیا تھا اور پہنچ کر رہ گیا۔ ہائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود رکھی تھی۔ کیوں زمان؟ میں نے کہا تھا نا ایک ٹرپ سے مزے کر کے پھر ایک ساتھ اگلی لگائیں گے۔ اخفش نے گواہی مانگی۔ زمان نے سر ہلایا۔ اس نے کھاتے کھاتے اس انگیٹھی کو دور ایک بار دیکھا بھی تھا۔ تمہارے گھر میں یہاں چھت پر کوئی سایہ وایا تو نہیں؟ میری امی کہتی ہیں شام کو پودوں کے پاس موٹے چشمے والا بے حد پتلا فواد کپ کپایا۔ وہ ساتوں چھت کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، آسمان دیکھتے کبھی ارد گرد۔ اب کوئی بلی کتنی مکار ہوتی، دیکھتے انگاروں سے سیخ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ ارے چپ کر بنتے رضیہ۔ فواد کے ڈرنے پر اسے لتاڑتے ہوئے اخفش کو دفتن احساس ہوا۔ اس نے انگیٹھیاں اس دیوار کے ساتھ اس لیے لگائی تھی کہ یہاں گملے وغیرہ نہیں تھے۔ چھت کی ساری ارینجمنٹ چاچو نے کروائی تھی۔ ساتھ والی چھت نوی نانی کی تھی۔ ان کی چھت بھی ڈیکوریٹ تھی مگر اتنی زیادہ نہیں، اور اس درمیانی دیوار کے ساتھ اس جانب بھی کوئی گملہ نہیں تھا۔ پھر اچانک یہاں گملے کہاں سے آ گئے؟ سمیع بھی اس نیچ پر سوچ رہا تھا۔ وہ اکثر آیا کرتا تھا اور انگیٹھی اس نے ہی سیٹ کی تھی۔ شام کو اس طرف گملے نہیں تھے۔ وہ دونوں یکدم اس طرف بڑھے تو باقی 5 ڈرپوک فواد سمیت دیوار کے قریب چاہ پیدا کیے بغیر آ گئے۔ اخفش اور سمیع ہی نے جھانکا۔ چھت پر قدرے اندھیرا تھا۔ ہاں اخفش کی جانب 12ویں کے چاند کی مدھم روشنی میں ہلکا سا سایہ نظر آیا۔ ہاں فواد کی نکلتی چیخ پر مانی نے اپنا ہاتھ جمایا۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کسی کا سایہ ہے، کوئی چڑیل کا سر جھکا ہوا تھا اور گھنگریالے بال دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کریمی کھلے پائنچوں والے پاجامے اور اورنج کرتے میں ملبوس تھی۔ اسکارف شانوں پر ٹکا تھا۔ چڑیل کا ایک مددگار جن بھی تھا یا چڑیل کا بچہ، دونوں چوکڑی مار کے بیٹھے تھے۔ درمیان میں سیخیں، کوک اور ہری چٹنی کا پورا پیالہ۔ دونوں کے ہاتھ اپنے منہ پر جمے تھے، بڑے بڑے گرم نوالے نکلتے ہوئے۔ وہ دراصل اپنی کامیابی کی گد گداتی ہنسی سے بے حال تھے۔ کوک تم لے جانا اور کھڑے بالکل نہیں ہونا، ہم بیٹھے بیٹھے پنجوں کے بل چل کر جائیں گے، سمجھے؟ اس کی آواز مدھم پر اصرار اور فتح کے نشے سے سرشار تھی، مگر اس نے جب سر اٹھا کر اپنے چہرے کے گرد پھیلے جنگل کو پونی میں کسنا چاہا تو فواد کی چیخ نکل گئی۔ نوال اور بے خود نے چونک کر سر اٹھایا تو 7 افراد دوسری جانب سے رکوع کی حالت میں دیوار سے جھکے ان دونوں کو بے یقینی اور حیرت سے تک رہے تھے۔ بے خود کا منہ بھرا ہوا تھا، وہ آواز بھی نہ نکال سکا۔ اسے کسی نے ہینڈس اپ نہیں کیا تھا مگر اس نے خود ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ او ہیلو ہائے، نوال نے فوراً کہا، ساتھ ہی بے خود کی ٹانگ پر ٹانگ ماری کہ ہاتھ نیچے کر لے۔ بہت مزے کے تھے، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے اخفش، آئی ایم امپریسڈ۔ آپ زمان کی دلچسپی کی حد نہ تھی، باقی تو ابھی تک سکتے سے نہیں ابھرے تھے۔ میں پڑوسن، وہ قطعاً نہیں مسکرائی مگر ہونٹ دائیں بائیں پھیلا کر مسکرانے کا تاثر دیا۔ یہ برتن، اس نے چٹنی کا ڈونگا اور خالی سیخیں ان کی جانب بڑھائیں جیسے وہ سب یہی لینے آئے تھے۔ اخفش شدید صدمے کے زیر اثر تھا، اس میں ذرا حرکت نہ ہوئی۔ سمیع نے بصد احترام برتن لے لیے۔ بے اختیاری کا عالم کیا خوب تھا، اس نے تھینک یو بھی کہا، بھلا اس کا تھینک یو بنتا تھا؟ ویلکم، ہم یہ حرکت کبھی نہ کرتے، لیکن دیکھیے نا، کیا آپ نے سنا نہیں، پڑوس کے کتنے حقوق ہوتے ہیں، خالی پیٹ اور اتنی خوشبو، ہائے بس اسی لیے مجبور کیا۔ آپ سب کو زیب دیتا ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ سب لوگ موجیں اڑائیں۔ اس کے جملے میں موجود کاٹ اور انداز کی بے بسی 6 کے 6 ارک ندامت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اپنی کل زندگی کے کھانے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اور 7واں وہ سوچ رہا تھا وہ ڈوب مر کیوں نہیں جاتا۔ یار تمہیں دینا چاہیے تھا، سنی کا بس چلتا تو وہ اخفش کا گربان پکڑ لیتا۔ بہت غلط بات ہے یہ، ورنہ انہیں یہ حرکت کیوں کرنا پڑتی؟ دوسرا طرفدار بھی بولا۔ باقی سب کے سر زور زور سے ہلتے تھے، ملامت کی مار۔ میں دیتا، ابھی لگاتا تو سب کے لیے بناتا، میں نے پہلے۔ اس وقت تک ہماری آنتیں قل ہو اللہ پڑھتی تھیں، پتہ ہے، میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، وہ بڑے مان سے بولی۔ سارے دوست ہک دک تھے، ان کا سیدھا سادہ گولو مولو دوست اور ایک لڑکی نروٹھے پن سے کہہ رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں میں صبح سے بھوکی، اتنا گنا دوست، میسنا شکل مومنہ، اس کی زندگی میں ایک لڑکی، اور وہ بھی اتنی شاندار، کانفیڈنٹ، طرح دار، ہم اسے ایسے ہی شریف نیک بے ضرر سمجھتے رہے، ایسی پڑوسن، ہائے۔ اور بات کہاں تک بڑھی کہ گلے شکوے پر آ گئی۔ اخفش کی چھت پر پری، گھنگریالے بالوں والی پری، 6 کے 6 اپنے اپنے انداز سے سوچ رہے تھے، گویا سر پیٹ رہے تھے۔ بعد میں دیتے جھوٹا موٹا وہ پکے سہیلیوں کی طرح منہ بنا کر بولی، نہیں نہیں، اخفش کے ساتھ سارے کورس میں بولے، اچھا ویسے تو میرا پیٹ بھر گیا مگر اگر برا نہ لگے تو بوٹی والے سیخ دے دو، ہمارے ہاتھ تو قیمے۔ اس کا جملہ ابھی ادھورا تھا، 6 کے 6 اندے سیدھے گرتے پڑتے کین کی کرسیوں کی جانب بڑھے، سب کے ہاتھ میں 2 سیخ۔ او تھینک یو، بس 2 کافی ہیں۔ اس نے سمیع سے ایک لی، پھر مانی سے بے خود کے لیے۔ رس ملائی بھی ہے لاؤں؟
فواد کی باریک آواز نکلی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے، کیوں بے خود کھاؤ گے نا؟ جی بے خودی کی بے خودی عروج پر تھی، کوک سینے سے لگی تھی، منہ ٹھنسا ہوا، ایک ہاتھ میں سیخ اور رس ملائی آ رہی تھی۔ نانو اور خالہ کو دے جانا، وہ ٹھنڈا کھا لیتی ہیں، مجھے پسند نہیں۔ آئندہ دھیان رکھنا، وہ شاہانہ انداز سے کہہ کر واپسی کے لیے مڑی۔ آئندہ 6 بندوں کا کورس، وہ کھینچ کر افش کے چہرے کے آگے کھینچے تھے۔ بول گنے بول، میرے سامنے والی کھڑکی میں دوسری تان، میری نئی پڑوسن دیکھو۔ جو ہو گیا تھا وہ برا تھا، اخفش نے سوچا، مگر جو ہونے والا تھا وہ یقیناً بہت برا تھا۔ اس کے دوست، اب وہ کیا کیا صفائیاں دے یا برائیاں کرے، یا ہائے! اپنے بال نوچ ڈالے اس نے، دیواروں سے ٹھوکریں مار رہا تھا، کہہ رہا تھا، نوال نے اتنا ضد کیا، اتنا تنگ۔ نوین نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، لوگ خواہ مخواہ، ہمارا اصل جرم صرف یہ ہے کہ ہم پکڑے گئے، ورنہ ہم نے کیا ہی کیا ہے، اور اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے نوال ضمیر نے کہ جائے وقوع سے جلد از جلد غائب ہو جانا چاہیے، ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے، مان لیتے کوئی رات کی رانی موتیے کی چڑیل کا کام ہے۔ ہاں، تکے کباب کھانے والی چڑیل، نویل نے ٹکڑا جوڑا۔ ویسے اس بور اخفش کے دوست مزے کے تھے، ایک پتلا دبلا بالکل اپوزٹ، موٹا چشمہ، کپ کپا رہا تھا، اور اس کا نام رکھا انہوں نے بنت رضیہ، ہی وہ یاد کر کے مسلسل ہنس رہی تھی۔ نوین فواد کو جانتی تھی، اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ دونوں ہنس رہی ہو، وہ اور خفا ہوگا، اور یہ بے خود کب سے اتنا مکار ہو گیا، کیسے شانہ بشانہ چلا۔ پوچھتی ہوں اسے بھی۔ زینت بیگم کو اخفش بہت لاڈلا تھا، وہ میرا رائٹ ہینڈ ہوگا، ہم عنقریب باقاعدہ تقریب رکھیں گے گنڈا باندھنے کی، وہ میری شاگردی میں آنے کو بےتاب ہے۔ نوال کی بے نیازی عروج پر تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا نوال، ناراضی میں بھوکا رہنے لگتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے وہ، ادھر اب آئے گا نہیں۔ اس کے دوستوں نے بہت تنگ کیا، عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ تم تو لڑکوں کی فطرت جانتی ہو نا، تو اسے کیا ضرورت ہے ایسی ویسی فطرت والوں سے دوستی کرنے کی۔ اس نے الٹا اس کی غلطی پکڑی، پہلے تو انکار کرتا رہا، غلط فہمی کہہ کر نفی کی، مگر دوست تو اخفش کے گنے پن سے شوق میں تھے، اسے جی بھر کے رکیدا۔ جب صفائی دے دے ہار گیا تو اپنی گھر کی دعوت سے کرسیوں کو ٹھوکر مار نیچے اتر کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا ری ایکشن زیادہ اوور تھا، یا پھر شاید ان سب سے زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ معذرت کرتے نیچے آئے، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ دادی بیگم کے سامنے بے خود کو کھڑا کر کے بیان سنوایا، اور اب نوال کی گوشمالی ہو رہی تھی۔ زینت بیگم آنسو پونچھ نہ تکتی تھیں۔ نوین بھی بہت ڈھیلی سی صوفے میں دھنسی تھی۔ نوال بڑے سے بیگ کو گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آئی۔ وہ جب آئی تھی تو چھوٹا سا بیگ تھا، اور اب واپسی پر کراچی سے کی گئی شاپنگ کا ڈھیر۔ اسے صبح 11 بجے گھر سے نکلنا تھا، رات ہی پیکنگ کر لی تھی، ابھی ناشتہ کرنے کے بعد سب سامان تیار کر کے تیار تھی۔ تمہارا دل نہیں لگا نا، اسی لیے جا رہی ہو؟ نوین کے آنسو بہہ نکلنے کو تیار تھے۔ کس نے کہا میرا دل نہیں لگا؟ مجھے دل لگانا آتا ہے۔ اور نانو آپ بلا لیں اپنے لاڈلے کو، میں نے سوچا ہے کہ جاتے وقت تو میں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ لوگ مجھے گاڑی میں چھوڑ سکتی ہیں، مگر پھر واپسی میں آپ لوگ تنہا ہوں گی، گاڑی رک گئی یا کچھ اور تو آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوگا، خواہ مخواہ کا مسئلہ، پھر ایئرپورٹ بہت دور بھی ہے، مجھے فکر رہے گی۔ وہ خفا ہے، کبھی نہیں آئے گا، اور وہ بھی تمہارے کام سے، میرے جانے کا بتائیں، سر کے بل آئے گا، بلا جو سر سے ٹلے گی، واپسی میں آپ کو خوشی کے مارے آئس کریم نہ کھلائی تو کہے گا۔ نوال کا تجزیہ ستھرا تھا، تو تمہاری وجہ سے دوستوں سے خفا ہو گیا، سب سے کٹ کر بیٹھا ہے۔ زینت بیگم نے گلہ کیا، توبہ نانو، اس پر ذرا اثر نہ ہوا، بندے کی بات میں اتنا اثر ہونا چاہیے، بات مدلل ہونی چاہیے کہ جو کہا ہے وہی صحیح ہے، اسی کو مانو، پرسنالٹی یوں ہونی چاہیے کہ آپ کا کہا حرف آخر ہو، اور کسی کو اپنی مرضی کی زیر زبر لگانے کی ہمت نہ ہو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں نوال، بچپن کے کچھ مسائل، بچپن ختم ہو گیا ہے خالہ، اس نے صاف گوئی سے ٹوک دیا۔ اگر اتنا ہی دکھی ہے اور اس سے اتنی معمولی بات نہیں ہو سکتی تو میں اس کے دوستوں سے ایک ملاقات کر کے کہہ دیتی ہوں کہ اخفش ایک نیک، شریف، پاک کردار، نگاہیں زمین پر ٹکا کر چلنے والا مرد مومن ہے، اور مجھے تو جانتا تک نہیں۔ اور اب بس کرو۔ نوین کی نگاہ پھر بیگس پر تھی۔ نوال کو ابھی بہت دن رہنا تھا، پھر اسے جامعہ میں داخلہ وغیرہ کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، مگر قریبی فیملی فرینڈز کے گھر اچانک شادی کا شور اٹھا۔ ثنا تینوں کی دوست تھی، منگیتر اچانک باہر سے آ گیا، سو گھر والوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ نوال گویا سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی تھی۔ میں آؤں گی نانو، شادی کے فوراً بعد، قسم سے۔ تمہارا دل نہیں لگا نا؟ زینت بیگم کی ایک ہی گردان تھی، نوین ہم خیال، گہری خاموشی، اداسی۔ نوال بھی خاموش تھی، وہ کیسے تسلی کروائے، پھر اسے دھیان آیا۔ اخفش نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ دوستانہ مسکراہٹ لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ تم کیا اجازت بھی طلب کرتی ہو؟ نہیں، ہاں، اگر کوئی راستہ روکے کھڑا ہو تو مانگنی پڑ جاتی ہے۔ میں آئی کم ان؟ ویسے اکیلے ہو یا یوں تو بڑی بولڈ بنتی ہو، اس نے فوراً جتایا۔ حرفن مولا بہادر۔ نوال کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہادر ہونے اور بیوقوف ہونے میں بڑا فرق ہے۔ میرا اس وقت اکیلا پوچھنا یوں ہے کہ تمہارے دوست وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ تم دوستوں کا خیال کرتی ہو کیا؟ اس نے فوراً طعنہ دیا۔ بالکل کرتی ہوں، تو پھر جاؤں یا تم اندر آنے دو گے؟ اس نے سادگی سے اس کا چہرہ کھوجا۔ او
آؤ آؤ آ جاؤ۔ اخفش کا راستہ دیتے ہی وہ ترنت اندر آ گئی۔ اندر چلیں یا یہیں لان میں؟ جہاں تم بتاؤ، ویسے تمہارا لان بھی بہت خوبصورت ہے، باغ جیسا۔ وہ کہتے کہتے سنگھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اخفش کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب دونوں بینچ کے سروں پر درمیان میں خوب خالی جگہ چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ میں جا رہی ہوں، فلائٹ ہے 2 بجے کی۔ شادی آ گئی ہے اچانک ہماری فیملی فرینڈس میں، سوچا تم سے ایکسکیوز کر لوں۔ ایکسکیوز فار وٹ؟ ایکسکیوز فار اینی تھنگ۔ تم میری وجہ سے کافی خفا رہے، آئی ایم سوری، بٹ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، بلکہ تھینک فل ٹو یو کہ تم نانو اور خالہ کا اتنا خیال رکھتے ہو، لیکن خیر وہ تم سے بہت محبت بھی تو کرتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ میں نے بہرحال تمہیں جان بوجھ کر کبھی تنگ نہیں کیا، جبکہ تم نے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہدایت کے مطابق بے خود خان چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو نانو نے اپنے لاڈلے کے لیے سجائی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا کچن میں چلا گیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتے، وہ بات اسے کر رہی تھی مگر چہرہ بے تاثر اور نگاہیں سامنے کیاری پر ٹکی تھیں۔ اخفش کو ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا۔ مہمان تھی 20-22 دن کے لیے، اسے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر اس کو چلے ہی جانا تھا۔ اب چند روز کے لیے آنے والا اپنی عادت فطرت خیال تو نہیں بدل سکتا نا؟ وہ زندگی میں جب اس کے بارے میں سوچے گی اچھا تو نہ سوچے گی۔ مجھے سوری کہنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ میں بھی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ صاف گوئی تھی یا دت تیری کی ہے نا مکار لومڑی، ابھی میرے دل میں شرمندگی پیدا کی اور ابھی کیسے اپنا ہی پیر اوپر رکھ دیا۔ خبردار اخفش شنام، جو تم ذرا بھی شرمندہ ہوئے، لیکن ہمارا ایک دوسرے کو پسند کرنا نہ کرنا ناٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم دونوں کی توجہ کا مرکز ایک ہی ہے۔ ہم دونوں کی لڑائی کی وجہ بہرحال نانو اور خالہ کی بہتری ہی تھی، تمہارا اپنا طریقہ اور میرا اپنا طریقہ، ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ مگر ایک بات، وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ کر مسکرائی، ہم دونوں نانا اور خالہ سے بے حد پیار کرتے ہیں، ان کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ اگر نمبر دیے جائیں تو وہ رکی، تمہیں زیادہ ملیں گے۔ اخفش کے چہرے پر مسکراہٹ پہلی بار چمکی۔ بیگم صاحبہ نے بولا تھا ناشتہ ابھی کر لیں، نوال باجی آپ کے لیے جوس بھی بھیجا اور لاؤں یا گھر چل کے؟ وہ باقاعدہ اخفش سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ اخفش کی جان پھر جل گئی۔ بھائی جان کرنے والا اکثر اسے گھورتا پایا گیا تھا۔ نہیں یہیں پی لیتے ہیں، ہمیں اپنا گھر نہ دکھاؤ گے؟ خالہ کہہ رہی تھی تم صرف چھت اور لان پر فدا ہو رہی ہو، کبھی اندر سے گھر دیکھنا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ اور اشتیاق تھا۔ وہ پہلی بار گھر آئی تھی، اخفش کو تو خود دعوت دے کر بلانا چاہیے تھا، مگر ایسے تعلقات بن ہی نہ سکے۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، نوال کے پیچھے پیچھے باڈی گارڈ بے خود خان۔ واؤ! پہلے مرحلے ہی پر نوال کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ وہ گردن اٹھائے چار اطراف گھومتے ہوئے بری طرح امپریس ہو چکی تھی۔ سجاوٹ، ذوق، صفائی اور سلیقہ مندی ہر شے سے ٹپک رہی تھی۔ یہ سب کس کا کمال ہے؟ سب کا، آل فیملی ممبرز۔ وہ پہلی بار کھل کے مسکرایا۔ وہ سیاہ و سرخ کیبنٹ اور سلپ سے آراستہ کچن میں کھڑا تھا اور ناشتے کے لوازمات دیکھ کر بھوک چمک اٹھی تھی۔ تم جوس لوگی یا ناشتہ؟ نوال سوچ میں پڑ گئی۔ اخفش نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے بے خود کو سیب چھیلنے کا اشارہ کیا، جسے اس نے نوال باجی کی جانب دیکھنے کے بعد بحالت مجبوری قبول کیا۔ چھوٹے ساس پین میں میکرونی ابالنے رکھ دی۔ سیب کے کیوب کٹ گئے تو انگور آم کے چھوٹے کیوبز اور ایک پیک کریم میں چینی پھینٹ کر اس نے منٹوں کے اندر فروٹ سلاد تیار کر لی تھی۔ میں نے تمہیں اکثر فروٹ کھاتے دیکھا ہے، اس نے توجہ پیش کی۔ ویری گڈ، نوال نے سراہا، مگر وہ فروٹس اتنی ملائی کے بغیر ہوتے ہیں۔ او سوری، ڈائٹ کانشیس، ناٹ مینشن بٹ یس۔ وہ پیالہ پکڑ کر ٹہلنے لگی۔ دیواروں پر کثرت سے تصاویر تھیں، اسے افسوس سا ہوا وہ پہلے کیوں نہ آئی۔ دیوار گیر آرائشی اشیاء نوارت میں شمار کی جا سکتی تھی۔ اس نے جس چیز کو چھوا وہ گرد مٹی کے بغیر تھی، اور اس کی معلومات کے مطابق گھر میں کوئی عورت، یہاں تک کہ ملازمہ بھی نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کو مینٹین کون رکھتا ہے؟ آئی مین تمہاری دادی تو حج کے لیے، وہ ہوتی بھی تو کچھ نہیں کرتی۔ تمہیں آنی نے بتایا نہیں وہ پیرالائز ہیں؟ یہ سب کام ملازمہ کرتی ہے۔ ہاں، اس کے سر پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آج کل تو ملازمہ ہی نہیں ہے تو میں ہی کرتا ہوں۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ موجودہ صفائی ستھرائی تمہارا کمال ہے؟ وہ بہت دل سے مسکرائی۔ ہاں ہے تو۔ وہ اتنی جاندار مسکراہٹ سے کوئی معنی اخذ نہ کر سکا۔ میں تمہیں ایکسپلین کر سکتی ہوں کچھ چیزیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کون سی چیزیں؟ تم یہ عورتوں والے کام سجانا، اٹھانا، سنبھالنا، صفائی، جھاڑ پونچھ خود کیوں کرتے ہو؟ یہ کیسا سوال؟ تم جواب دو بس۔ ابھی تو بتایا ہمارے گھر میں دادو کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں، اور دادو پیرالائز ہیں، تو اب ہم گرد کے ڈھیر پر تو نہیں بیٹھیں گے نا؟ اور صفائی رکھنے اور کرنے میں کیا آر؟ یعنی تم یہ سب اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں شوق ہے اور مجبوری بھی؟ ہاں، شوق بھی اور مجبوری بھی۔ صفائی نصف ایمان ہے، دوسری جماعت کے اردو کے قاعدوں میں لکھا ہے، تم نے نہیں پڑھا؟ وہ بے فضول سوالوں سے عاجز آ گیا۔ بالکل پڑھا ہے۔ آئی ایم 18 ایئرز اولڈ۔ میری عمر 18 سال ہے۔ وہ شروع ہو گئی۔ اخفش نے الجھ کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ میں 8 سال کی تھی جب میرے ڈیڈ روڈ ایکسیڈنٹ میں پیرالائز ہو گئے۔ ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے پاس سے کاٹ دی گئیں۔ وہ وہیل چیئر پر ہوتے ہیں۔ تب سے آج تک۔ بہت چھوٹی تھی میں۔ بڑی دونوں بہنیں مشال آپی اور گلال ہم عمر ہیں، جبکہ میں بہت بعد میں پیدا ہوئی۔
مشال آپی ڈاکٹر ہیں اور گلال آپی جرنلزم میں ماسٹرز کے بعد ایک چینل میں کام کرتی ہیں۔ ڈیڈ کے ایکسیڈنٹ کے وقت وہ ینگ گرلز تھیں، اسکول کے لاسٹ ایئر، ممی ہاؤس وائف۔ ایبٹ آباد کے ماحول میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی تھیں۔ ڈیڈ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے زیادہ نفسیاتی گرہوں کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ باقاعدہ روتے تھے، جھک جھک کر گھٹنوں کے نیچے اپنے پیر ٹٹولتے تھے اور پھر داڑیں مار مار کر روتے تھے، چڑچڑے، افسردہ، خاموش یا پھر چیختے چلاتے۔ وہ ممی کو، آپیوں کو، کسی کو اپنے گرد برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں چھوٹی تھی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ چاہے جو بھی برتاؤ کرتے، میں ان کے پاس سے نہیں ہٹتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر انکل سے کہا آپ میری ٹانگیں کاٹ کر ڈیڈ کو لگا دیں تو پھر آپ کیسے چلو گی بیٹا؟ وہ بولے تھے ڈیڈ مجھے گود میں اٹھا لیں گے، میرے پاس یہی حل ہے انکل، میں چھوٹی ہوں نا، ڈیڈ آرام سے مجھے گود میں لے کر موو کر سکتے ہیں، جبکہ ڈیڈ بڑے ہیں، میں انہیں گود میں بھر کر نہیں گھوم سکتی، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں نا۔ میں نے اپنے بازو سامنے کر دیے۔ اور پھر جب تم بڑی ہوگی تو تب کیا کرو گی؟ جب میں بڑی ہوں گی تو گھٹنوں کے نیچے سے ٹانگیں بھی بڑی ہو جائیں گی نا، مجھے تو ابھی بہت بڑا ہونا ہے، ڈیڈ تو اب بڑے نہیں ہو سکتے، ڈیڈ کی نئی ٹانگیں نہیں آ سکتی، میری آ جائیں گی۔ ان فضول بے معنی باتوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ایک 8 سالہ بچی کی فکر کا انداز، مگر ڈیڈ پر یہ مکالمے جادو اثر ثابت ہوئے۔ وہ یکدم بدل گئے، میرے دوست بن گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ ٹانگیں کاٹ کر لگائی نہیں جا سکتی، مگر میں ان کے پیر بن کر چل تو سکتی ہوں نا، میں ان کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر عارضی طور پر خالی سیٹ پر بیٹھ جانے میں کیا حرج ہے؟ اخفش ناشتہ کرنا چھوڑ چکا تھا، وہ شاید سانس بھی نہیں لے رہا تھا، البتہ نوال کے چہرے پر پرسکون ندی جیسی خاموشی تھی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے یوں بول رہی تھی جیسے کوئی سبق پڑھ رہی ہو۔ امی سبزی گوشت کی محتاجی سے بیٹھی تھیں، بل بھرنے سے رہ جاتے، خراب استری ٹھیک کروانے کون جائے، بجلی کے چھوٹے موٹے کام۔ میرے ڈیڈ ایک گھر گرہستی والے آدمی تھے، مطلب وہ بینک میں کام کرتے تھے اور چھٹی ہوتے ہی گھر میں گھستے تو اگلی صبح ہی باہر نکلتے، گھر میں 100 کام، ورنہ اپنی لاڈلی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ہوم ورک کروانا یا کارٹون دیکھنا بھی تو کتنا اہم کام ہوتا تھا ان کے لیے۔ لمبی کہانی ہے اخفش انعام، کبھی سناؤں گی تفصیل کے ساتھ۔ مگر ہمارے گھر میں کسی بھی انسان کا آنا منع ہو گیا، انہیں ہر شخص دشمن دکھائی دیتا، میکینک آ کر بیت لے کر جائے گا، اس گھر میں ایک معذور آدمی اپنی بیٹیوں کے ہمراہ رہتا ہے، دودھ والا مخبر بنے گا، اخبار والا اخبار پھینکتے خود بھی دروازہ پلنگ لے گا۔ انہیں اس ڈرامہ سے ابھارنے کے لیے ہر بندے نے محنت کی، اپنے حساب سے دوست، ہمارے چچا، ممی، دوبارہ بینک جوائن کیا، اور میں کیا کر سکتی تھی، ان کی ٹانگیں تو نہ بن سکی، بازو بن گئی۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام وہ جو پہلے خود کرتے تھے، نہ جانے کب میں ان سب میں ماہر ہو گئی۔ میری خود اعتمادی نے ڈیڈ کا اعتماد بحال کیا۔ کون کون سے کام ہیں جو مجھے نہیں آتے؟ میں تو گھر میں گھسنے والے چور کو گن سے زخمی کر کے گرفتار تک کروا چکی ہوں۔ میرے یہ سارے اعمال بالکل اسی طرح سمجھے جا سکتے ہیں اخفش انعام، جیسے تم اپنی دادوں کے پیرالائز ہونے پر سلیقہ مند عورتوں کی طرح گھر کو سنبھال سکتے ہو، اس سے تمہاری مردانگی پر کیا حرف آئے گا؟ کیا یہ اچھا لگتا کہ تم گند کے ڈھیر پر براجمان رہتے کہ جی صفائی ستھرائی عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، مردوں کو مردوں والے کام کرنے چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے، دوسری جماعت میں پڑھا تھا۔ آخر میں وہ شریر ہو گئی، مسکرا دی۔ اخفش مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے بھی نہ دے سکا، بے خود کی آنکھیں لبالب بھری تھیں۔ اور تمہارے ڈیڈ اب کیا کرتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ بینک جاتے ہیں، ریٹائر ہونے والے ہیں، بڑی آپی کی رخصتی کے بعد یہاں کراچی شفٹ ہوں گے، گلال کی جاب وغیرہ ہے، کراچی میں تمام بڑے چینلز کے ہیڈ آفس ہے نا۔ فل کانفیڈنٹ، بریو مین، آئی لو مائی ڈیڈ۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے، میں نے کبھی تمہیں جان بوجھ کر نہیں چڑھایا، میں ایسی ہی ہوں۔ جب تم نے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، جب تم نے، میں نے کیا کیا؟ اخفش نے ادھورے جملے کی تفصیل مانگی۔ ابھی رہنے دو، میں جا رہی ہوں۔ ہیپی ہیپی بائے۔ نہیں نہیں، تم بولو، میں نے کیا کیا؟ وہ مصر ہوا۔ نوال گردن پیچھے گرا کے ہنس دی، وہ جتاتی نگاہوں سے بے خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کسی کو تو اس نے راز میں شریک کیا تھا۔ اخفش نے دونوں کی صورتیں دیکھی، بے خود بھی جانتا ہے، مگر کیا؟ تم نے ہماری موٹر کی بیلٹ کاٹی، تم نے ہمارے پردے کی ریلنگ اکھاڑی، پردہ پوری طاقت سے کھینچ کے تم نے ہمارے گھر کے مین پلگ کے تار کاٹے، اور وہ قصدن رکی، اور آپ ہمارے بکروں کو بھی مار دیتے اگر ہم نگرانی نہ کرتے یا نقصان پہنچاتے۔ بے خود کا تو ایک ہی گلہ تھا، یہ کس نے کہا؟ وہ تڑپ اٹھا۔ بی بی نے، اور کس نے؟ آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے اس لیے، دماغ خراب ہے، جانوروں کا کیا قصور؟ وہ بھنا گیا، اس نے غصے میں باقی سب کا اعتراف کر لیا، گویا ہم اپنے جانے انجانے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، اور تم کردہ جانے پہچانے کی بھی معذرت نہیں کرتے۔ نوال ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تسلی سے بیٹھی۔ ہم نے ایک بار بھی تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ نہیں کیا، جبکہ تم نے باقاعدہ پلاننگ سے۔ نوال نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ ایسے کام تو گھروں میں نکلتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایسے پتا کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، اور یہ میں نے اپنے باپ کے لیے نہیں کہا۔ ضمیر مطلب میری عقل، سوچ سمجھ، اندازہ، قیافہ، گمان، میرا اندر۔ وہ زور سے ہنس دی۔ اخفش فوراً ناشتے پر جھک گیا، شاید جیم بھنڈانے کو۔ نوال اٹھ کر سامنے والی دیوار پر لگی تصاویر کے پاس آ رکی۔ وہ سب ایک ہی بندے کی تھی، بے حد اسمارٹ، خوش شکل نہیں بلکہ خوبصورت جوان۔ یہ کون؟ میرے چچا ہیں۔
اختب اشتیاق: بہت اسمارٹ ہیں، میرڈ ہیں کیا؟ یہی حج پر گئے ہیں نا؟ یہی گئے ہیں، فیملی کے ساتھ؟ نہیں، میرڈ نہیں ہیں۔ اتنا ڈیشنگ بندہ اور ابھی تک کنوارا؟ نوال ہر تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ارے سنو، اتنا ہینڈسم بندہ اور ابھی تک شادی نہیں کی، کمال ہے، کیوں نہیں کی؟ وہ سچ مچ حیران تھی۔ تمہاری خالہ بھی اتنی خوبصورت اسمارٹ ہے، انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ اخفش نے الٹا ایک بالکل الگ سوال جڑ دیا، جلا سڑا انداز، بیزار سا۔ وہ پتہ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں، مطلب غور نہیں کیا۔ نوال ہکلا کر بولی، جا کر پہلے اس سوال کا جواب لاؤ۔ وہ بڑا سا لقمہ منہ میں ٹھونس کر بولا۔ نوال کچھ نہ سمجھی، پھر یکدم کلک سا ہوا، یعنی اس میں کچھ بات ہے؟ وہ چلائی، اور وہی اصل بات ہے۔ اخفش نے پانی کا بڑا گھونٹ حلق سے اتارا۔ واقعی؟ جی ہاں، مگر ایسا کیوں؟ ویسے بڑی عقل مند، ہر فن مولا بنتی ہو، معلوم کرو نا۔ وہ شاید اکسا رہا تھا۔ کیا تم وہی کہنا چاہتے ہو جو میں سمجھ رہی ہوں؟ نوال بے یقینی کی انتہا پر تھی۔ ہو سکتا ہے۔ اخفش نے شانے اچکائے۔ پھر خالی خلی معلوم کیوں کرنا، ہم تو انجان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہیپی اینڈ کی بات کر رہی ہو نا؟ جب تک اینڈ ہیپی نہیں ہوگا ہم کہانی کا انجام لکھیں گے ہی نہیں۔ اس پر جیسے یکدم انکشافات کے در واہ ہو گئے تھے۔ اخفش کو پہلی بار نوال کا جملہ اور خود اعتمادی جی بھر کے بھائی۔ وہ ایک تصویر اتار کے بغور دیکھ رہی تھی۔ آر یو شور؟ یس آئی ایم۔ وہ مسکرائی۔ اخفش نے کچھ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرینڈز؟ نوال سوچ میں پڑ گئی، وہ بڑے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ یس فرینڈز۔ اس نے حامی بھر لی مگر ہاتھ نہ بڑھایا۔ وہ ذرا سا خمیدہ ہو گئی تھی۔ اخفش ذرا سا جھیم گیا، مگر اگلے ہی پل اسے نوال کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا پسند آ گیا تھا۔ وہ بھی جاپانی سٹائل میں جھک گیا۔ لیکن تم تو جا رہی ہو؟ اخفش کو یکدم دھیان آیا۔ لیکن میں واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں، اس نے یقین سے کہا۔ مجھے واپس تو آنا ہی تھا، پہلے نانو اور خالہ کی تنہائی کے خیال سے، اور اب، اس نے ڈرامائی وقفہ دیا، اور اب تنہائی ختم کرنے کے یقین سے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا تم کر لو گی؟ اخفش تمام سیاق و سباق سے آگاہ تھا۔ کیا تمہیں اب تک میری صلاحیتوں کا یقین نہیں آیا؟ نوال کھلکھلا کر ہنس دی۔ اخفش خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک سا گیا۔ اسے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہی مردانہ آنا، تسلیم کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ نوال کی رکتی ہنسی ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ وہ بے خود کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ اخفش ہلتے پردے کو تکتا رہا، پھر اس نے چاچو اختب کی تصویر اٹھاری۔ بے ترتیبی برداشت نہ تھی، اسے جگہ پر لگانا تھا۔ چیزوں کو صحیح ٹائم پر ہی جگہ پر لگا دینا چاہیے، اور اگر وہ نوال کے یقین پر یقین کرے تو ابھی ٹائم باقی تھا۔ سو قارئین، آپ سبھی انتظار کریں کہ نوال واپس آئے اور اس گتھی کو سلجھائے کہ اخفش کے اتنے شدید قسم کے اسمارٹ ڈیشنگ چاچو نے اب تک شادی کیوں نہ کی، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈے کہ اتنی حسین شاعر کی غزل نظم کے عنوان مصنف کی گمان جیسی خالہ ابھی تک کنواری کیوں پھر رہی ہیں۔ تو آپ بھی اخفش کی طرح دن گن رہی ہیں نا؟ 1 2 3۔ نوال کی صلاحیتوں پر یقین تو ہے نا؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔